جو فنا ہو جاؤں تیری چاہت میں تو غرور مت کرنا، یہ اثر نہیں تیرے عشق کا میری دیوانگی کا ہنر ہے۔ ذائشہ اس وقت بالکنی میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب علی اس کے پاس بیٹھتا اس کا کپ لے چکا تھا۔ علی ایک بات پوچھوں؟ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ ایک کیا دو پوچھ لو، وہ اس کی بچی چائے پیتا بولا تھا۔ اگر میں تم سے دور ہو جاؤں تو کیا کرو گے؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی بولی جو سخت سے سخت ترین ہوتے جا رہے تھے۔ کیا کروں گا؟ جو تمہیں مجھ سے دور کرے گا اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اگر میں خود دور ہونا چاہوں تو میں تمہیں قید کر لوں گا، ایسے قید کروں گا کہ کیسے کبھی ذائشہ نام کا وجود اس دنیا میں تھا ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا مگر آنکھوں میں وحشت چھائی تھی۔ ذائشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اب تک کتنے قتل کر چکے ہو؟ تمہاری لائف میں جتنی بھی موت ہوئی ہیں وہ میں نے کی تھی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ذائشہ شاکڈ ہوئی تھی، پھر ہنسنے لگی۔ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو آئے بڑے ولن، وہ کہہ کر لگاتی بولی، لیکن اب پکا ارادہ کر لیا تھا یہاں سے نکلنے کا۔ اچھا کتنے ڈیش ہو تم، ساری اپنی پسند کی چیزیں لائے ہو اور میری پسند کا کیا؟ ہاں، وہ انوٹھے پن سے بولی تو علی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے شاپنگ پر جانا ہے، وہ اپنے کام کی بات پر بولی، لیکن میں بزی ہوں، کچھ دن اس کے بعد لے جاؤں گا نا تمہیں، وہ اس کے گال کو ہاتھ لگاتے بولا تو ذائشہ روحان سی ہوئی۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، تم گارڈز کے ساتھ چلی جانا۔ اوکے۔ اس کو روتا کہاں دیکھ سکتا تھا اسی لیے جلدی سے بولا تو ذائشہ کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ چلو پھر گڈ نائٹ، صبح ملتے ہیں، وہ کہتی روم میں بھاگی تو علی اس کی تیزی پر ہنس دیا۔ پھر سنجیدہ ہوتے وہ وہاں سے اٹھا اور گاڑی میں بیٹھ کر خان پیلس سے نکلتا چلا گیا۔ اس وقت یہ کہاں جا رہا ہے؟ گاڑی کی آواز سنتی وہ اٹھی، روم سے نکلتے وہ اس کی جاسوسی کرنے کا سوچتی علی کے روم میں گھسی۔ لائٹ آن کرتے وہ مڑی تو اس کو جھٹکا لگا۔ 400 اس کی تصویریں، وہ جتنا حیران ہوتی کم تھی۔ ایک جگہ وہ ٹھٹکی، وہ اس کے گھر کی پکچر تھی جب ذائشہ مرزا صاحب کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ علی کو پتا تھا تو وہ آیا کیوں نہیں؟ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ ساری تصویروں کو ہاتھ لگاتی وہ اپنے ان لمحوں کو یاد کر رہی تھی۔ ایک بڑی تصویر کے پاس آتے اس نے اس کو چھوا۔ فرش 2 حصوں میں تقسیم ہوا جس کو دیکھ کر وہ تشویش میں مبتلا ہوئی۔ وہ اندر بنی سیڑھیوں پر قدم رکھ گئی۔ اسے تو شروع سے ہی جاسوسی کا بہت شوق تھا، آج وہ بھی پورا ہونے لگا تھا۔ نیچے بنے روم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چندی آ گئی۔ ایک بیڈ اور اس کے ساتھ فائلز کی اتنی لمبی لائن، وہ مزید تشویش میں مبتلا ہوئی۔ پاس پڑے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی اس نے لیپ ٹاپ کھولا تو وہاں پاسورڈ مانگ رہا تھا۔ علیان خان لکھ کر ڈن کیا تو رانگ پاسورڈ، اس نے ذائشہ لکھا وہ بھی غلط، کیا ہو سکتا ہے؟ پریشانی سے سب سوچنے لگی، کچھ سوچتی وہ ذائشہ علیان خان لکھ کر ڈن کیا تو پاسورڈ کھل گیا۔ یاہو گڈ جاب ذائشہ، خود کا کندھا تھپتھپاتے وہ بولی اور وہاں ایسے ہی سانگز چیک کرنے لگی۔ بھلا اب اس امپورٹنٹ لیپ ٹاپ میں سانگز کہاں ملنے تھے؟ وہ بدمزہ ہوتی بند کرنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ اچانک اس کا ہاتھ لگا اور کوئی ویڈیو چلنے لگی جس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر تفکر کے تاثرات دیکھنے لگے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اپنے ہی ملک کی عزتوں کو اس طرح بیچو کہ مرزا صاحب نے کہا تو ذائشہ پر ساتوں آسمان گرے۔ وہی علی نے شیطانی مسکراہٹ سے انہیں دیکھا۔ سستر جی زیادہ غصہ اچھا نہیں ہے آپ کے لیے، کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، وہ کمینگی سے بولا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بیٹی کو تم جیسے ناصور کو دے دوں گا تو تمہارا دماغ جل گیا ہے؟ طلاق دو گے تم میری بیٹی کو؟ بکواس بند کرو، اور اگر میری شونا کو مجھ سے دور کرنے کا سوچا تو مارے جاؤ گے، سمجھے؟ بہتر ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو، علی نے دھاڑتے ہوئے کہا تو مرزا صاحب نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جس دن اس کو پتہ چلا کہ تم اس کے باپ سے اور اپنی ملک سے غداری کر رہے ہو وہ تمہیں جان سے مار دے گی۔ اس کو کبھی پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا، سب سے دور کر کے اپنے قریب کر لوں گا، اتنا کہ وہ تم لوگوں کو بھول جائے گی، اگر پتہ چل بھی گیا تو اس کے لیے جان بھی حاضر ہے، وہ طیش میں غراتے بولا تھا۔ منظر بدلا، مرزا صاحب کی کفن میں لپٹے تھے اور علی نے کہکا لگایا تھا۔ کہا تھا نا بڈھے بری موت دوں گا، میں نے اپنا کہا پورا کیا اور اپنی شونا کو اپنے پاس لے آیا، وہ کہکا لگاتے بولا۔ ذائشہ نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر کے منہ پر ہاتھ پھیرا، آنسو گلابی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں اپنے باپ کے قاتل کے پاس، کہتی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ہمیشہ ہمت سے کام لینا میری جان۔ اپنے بابا کی بات یاد آئی تو ایک دم ایکٹیویٹ ہوئی، ٹیبل پر پڑی فائل کھول کر دیکھی، ضروری کاغذات نکالتے وپ ڈراور چیک کرنے لگی، وہاں پڑی پکچرز کو اٹھاتی انہیں دیکھنے لگی۔ اپنے ماں باپ کی تصویروں پر لال پینسل سے لگے کٹ کے نشانات اس کی آنکھوں کو نم کر گئے تھے۔ ان کی تصویروں کے بعد میر اور علینا کی تصویر پر اسی طرح کا کٹ دیکھ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی چیخ کو روکنے لگی۔ لیپ ٹاپ میں لگی USB نکال دی اور سب کچھ اب واپس صحیح سے اپنی جگہ پر رکھتی وہاں سے باہر نکلی۔ روم کی لائٹ آف کرتے وہ خود کو کمپوز کرتی، 2-3 اپنی پکچرز لیتی باہر نکلی۔ اس کو لگتا تھا علی اسے CCTV سے ضرور دیکھے گا۔ چہرے پر بڑی سی مسکان لیے وہ روم سے نکلی اور اپنے روم میں گئی۔ ٹیبل پر پکچرز رکھتی وہ چینجنگ روم میں بند ہوئی۔ الماری سے ایک ہینڈ بیگ نکالتے وہ اس میں سے USB رکھتی، الماری سے نائٹ لیتی، واش روم میں گھسی۔ فریش ہو کر ڈرائر سے بال سکھاتے وہ بیڈ پر لیٹی آنکھیں موند گئی۔ اسے علی سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک بار یہاں سے نکل لیں تو علیان خان تمہاری جان تو میں اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ نفرت سے اس کو سوچتے کب نیند کے خمار سے اس کی آنکھیں بند ہوئیں اسے پتہ ہی نہ چلا۔ مطلب کہ دنیا ہے، ذرا سنبھل کے رہنا میری جان، یہاں لوگ پلکوں پر بٹھاتے ہیں نظروں سے گرانے کے لیے۔ ادھورا ہی رہا میرا سفر، کبھی راستے کھو گئے کبھی ہم سفر۔ فجر کی نماز ادا
करते वो लैपटॉप लिए बालकनी में आया, जहाँ इस वक्त सूरज की हल्की हल्की किरणें आसमान पर फैलने लगी थी। परिंदे अपने अपने आशियानों से निकलते अपने सफर को निकले थे। इनकी चहचहाट और हल्की हल्की हवा रूह को सुकून पहुंचा रही थी। इसने गहरा सांस भरते आसमान को देखा, जिस पर गहरे काले बादल अपना डेरा जमाने लगे थे। वो वहीं कुर्सी पर बैठा, टेबल पर पाँव टिकाते इसने लैपटॉप अपनी गोद में रखा, इसमें यूएसबी लगाते इसने लैपटॉप खोला। या अल्लाह मदद करना प्लीज़। इसने फाइल खोली जो खान हाउस की थी। मिर्जा साहब की सारी प्रॉपर्टी वलीद, जायशा और सहर के नाम थी। जायशा के नाम पर वो चौंका और गौर से हर डॉक्यूमेंट को देखने लगा। वो सब पढ़कर इसे इतना तो पता चल गया था कि जो भी है वो इनकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है। इसने वीडियो खोली तो इसमें इसी आलियान नामी लड़के का मिर्जा साहब को सुसर कहना हिला गया। क्या जायशा किसी और की थी? इसने अजियत से आंखें बंद की। कितना मुश्किल होता है ना अपनी मोहब्बत का किसी और शख्स के साथ नाम जुड़ते देखना। इसके अगले अल्फाजात ने इसे मजीद हैरान किया था। मैंने मारा था ना मिर्जा अंकल को, फिर ये। इसने जल्दी से दूसरी वीडियो प्ले की तो वहाँ अपनी जगह आलियान को देखा। देखकर इसने सुख का सांस लिया। ये मैं पहले क्यों ना जान सका कि इस आदमी ने बिना मुझसे पैसे लिए मेरा काम कैसे कर दिया। आलिया ने पैसे दिए थे और वही इनका कातिल है। मैंने कुछ नहीं किया। ये जानते ही इसके दिल से जैसे बोझ सा उतरा था। दूसरी वीडियो पर मुतवज्जा हुआ। वो मंजर कुछ यूं था, एक ब्लैक गाड़ी सड़क के साइड पे खड़ी थी और एक आदमी वहां आया। वीडियो पॉज के जूम किया तो वो आलिया नहीं था। इसने गाड़ी से किसी लड़की को कंधे पर डाला और अपने आदमियों को इशारा किया। पीछे मौजूद आदमियों ने एक दूसरी इसी की जैसी लड़की को कार में डाला और वहां से चल दिए। क्या मतलब हुआ इसका? कौन थी वो लड़की जिसको आलिया ने ले गया? पर सोच नजरें स्क्रीन पर टिकाए वो सोचने लगा। अचानक वही एक ट्रक आया। साफ जाहिर हो रहा था कि ट्रक जानकर इसी साइड जा रहा है। गाड़ी को एक ही झटके में दूर गिराते वो इसके ऊपर ट्रक चढ़ाता चला गया था। फिर वलीद का वहां आके रोना इसे बहुत कुछ क्लियर कर गया था। इसने जायशा को निकाला। मतलब मेरी जायशा जिंदा है, वो ठीक है। ओ माय गॉड, लेकिन मुझे वलीद को ये सब बताना होगा। जायशा का जान कर इसे हद दर्जा खुशी हुई। वही वलीद का सोचते वो उदास हो गया। वो तो इसी दिन यहाँ से चले गए थे, मगर कहाँ इन वीडियो में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। जैन ने वीडियो को प्ले करते गौर से इसका बैकग्राउंड देखने लगा। टूट जाएगा तेरी नफरत का महल इस वक्त जब मिलेगी खबर तुझको कि हम ये जहां छोड़ दिया। सुबह उठते ही जायशा ने टाइम देखा, जहाँ घड़ी 10 बजा रही थी। वो जल्दी से ड्रेस लेती फ्रेश होने चली दी। वो जैसे ही फ्रेश होकर बाहर निकली तो नजर आली पे पड़ी, जो नाश्ता टेबल पर लगा रहा था। चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। इसने नफरत से इस पर नजरें हटा ली। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना ही है और आज ही निकलना होगा, वरना ये कातिल कभी नहीं मौका देगा। अगर बदतमीजी करो तो क्या बता बाहर ही ना जाने दे। वो बात सुलझाते हुए सोचने लगी। आली ने इसके पीछे आते इसी कमर से हाथ गुजार कर पेट पर रखा। थोड़ी इसे कंधे पर टिकाते उसके चेहरे को गौर से देखते पढ़ने की कोशिश में था। जायशा ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट से इसको देखा। क्या सोच रही थी? वो अभी भी इसके चेहरे में कुछ खोज रहा था। तुम्हारा कत्ल किस तरह करूं, यही सोच रही थी। यही कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत होगी। पहले दिल में इससे मुखातिब होते वो नजर झुकाकर बोली थी। क्या मतलब? वो अनजान बनते पूछने लगा। वो अभी भी मशकूक नजरों से इसे देख रहा था। रात को मीटिंग के बाद जब इसने घर आते फोटो चेक की तो जायशा को अपने रूम में जाते देखकर इसकी सांसें थमी थी, मगर वापसी पर इसके चेहरे पर मुस्कान देखकर इसको कुछ तसल्ली हुई थी। लेकिन वो अभी पूरी तरह मुतमईन नहीं हुआ था। लो वजी, मेरी इतनी सारी तस्वीरों को अपने रूम में लगाया हुआ, इतनी मोहब्बत है मुझसे। वो लाड से बोली तो अली ने सुख का सांस लिया। ले लो जितना दिल करता है ले लो सांस, क्योंकि फिर तुम्हें ये सांसें मुयसर नहीं होंगी। दिल तो कर रहा है तुम्हारे इन्हीं हाथों को काट डालूं, लेकिन अब भी मजबूर हूं ना। वो हकारत इसको अपने करीब देखते दिल ही दिल में इससे मुखातिब हुई थी। मोहब्बत नहीं मेरी जान, तुमसे तो इश्क है मुझे, और मेरी शोना मोहब्बत तो मुझे तब से है जब इसको मैंने पहली बार देखा था। वो इसके माथे पर प्यार भरा बोसा देता बोला। जायशा को इसका लम्स आग की मानद लग रहा था। इसने तकलीफ से आंखें बंद की। इन पेट बातों से ही भरोगे, खाने को भी कुछ मिलेगा। वो मासूम से शक्ल बनाते बोली तो आली ने सर इसके सर से टकराते पीछे हुआ। जायशा ने जी भर कर खाना खाया। जो काम वो करने जा रही थी इसके लिए इसे एनर्जी भी तो चाहिए थी। वो नाश्ते से फ्री होते ही मेड ने बर्तन उठाए। तुम्हें याद है ना मैं शॉपिंग करने जाना है। इसने इसको याद कराना जरूरी समझा। यार कुछ दिन सब्र कर लो, फिर साथ चलेंगे ना, आली ने कहा। तो जायशा ने खफकी से इसे देखा। जाना जरूरी है, कुछ प्राइवेट चीजें लेनी है। अगर तुम कहते हो तो नहीं जाती। वो खफकी से बोली। नहीं नहीं तुम जाओ, मैं गार्ड्स को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। वो बोला तो जायशा सर हिला गई। मैं रेडी हो लूँ, कहते ही वो उठकर चेंजिंग की तरफ बढ़ गई। मतलब इसको कुछ पता नहीं चला। थैंक गॉड। अली ने गहरा सांस लिया और वहां से उठकर बाहर को बढ़ा। आज इसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वरना वो जायशा को कभी अकेले ना जाने देता। इंसान ना हंसकर सीखता है और ना रोककर। जब भी सीखता है या किसी का होकर सीखता है या किसी को खोकर सीखता है। कहाँ थे बच्चे? ना रात को चैन से सोते हैं ना सुबह को चैन से बैठते हैं। शाहीन शाह ने मोहब्बत से इसके बालों में हाथ फेरते पूछा था। बस पुप्पो, अब इतना ही सुकून मैसर होगा जब मेरी बहन को का कातिल मेरे सामने होगा। वो उनका हाथ चूमते बोला तो गुड़िया शाह ने इसे नम आंखों से देखा। वाह कुदरत, तेरा खेल निराला, मेरे होनहार और नालायक भतीजे को सीधा कर डाला। वो बुड़बुड़ाते हुए बोली। तुम अपना ये बुड़बुड़ाना बंद करो, जब भी देखो बुड़बुड़ाती रहती हो। और कुछ पता चला जैन? गुड़िया शाह को झटकते शाह बीबी ने तफक्कर भरे लहजे में जैन से पूछा।
پتہ تو بہت کچھ چلا ہے دادو، بہت سے چھپے راز سامنے آئے ہیں اور ایسے راز جن کی ہمیں خبر ہی نہ تھی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتے بولا تو شاہ بی بی کا ہاتھ دل پر گیا تھا۔ کیا مطلب، کون سے راز؟ وہ کانپتی آواز میں پوچھنے لگی، آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، کہیں اسے ان کے ماضی کا کچھ پتہ تو نہیں چل گیا۔ ہاشم شاہ نے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے انہیں آنکھوں سے تسلی دی جن میں خوف واضح تھا۔ بس دادو، اتنا جان لے کہ اس بار ظالم نہیں بچے گا، اس بار ان کا زوال ہوگا، پہلے وہ جس سے مرضی ٹکرائے ہوں، لیکن اس بار ان کا ٹکراؤ زین شاہ سے ہوا۔ یا تو تباہ کر دوں گا یا تباہ ہو جاؤں گا، وہ ایک ہی عزم سے بولا۔ آنکھوں میں سرخی اور ماتھے کی پھولتی رگیں اس کے اندر امڑنے والے اشتعال کی گواہی دے رہی تھی۔ شاہ بی بی کا دل ہول رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کے اپنی مخصوص جگہ سیڑھیوں کے قریب پڑے صوفے پر بیٹھی، صوفے سے سر ٹکاتے۔ وہ ماضی میں کھو چکی تھی۔ ماں سائی، آپ نے کہا تھا وہ میری ہے، آپ اپنے وعدے سے پیچھے کیسے ہو سکتی ہیں؟ ظہیر شاہ آنکھوں میں تیش لیے ان کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑے تھے۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں ظہیر شاہ، اور اپنا لب و لہجہ درست کرو، بھولو مت تم اس وقت تمہارے سامنے ماں نہیں، شاہ بی بی موجود ہے۔ شاہ بی بی غصے سے دھاڑی، بھلا کہاں برداشت تھا ان کی اولاد سب کے سامنے کسی نوکر کی بیٹی سے ان کی تذلیل کرے؟ ایسے ہوتے کا کیا فائدہ ماں سائیں، جو آپ کو اپنے ہی قول سے مکرنے پر مجبور کرے؟ نہیں مانتا میں آپ کو شاہ بی بی، آپ ماں ہیں میری، کیا میری خوشی کے لیے آپ اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی؟ وہ آنکھوں میں امید کے دیے لیے ان کے سامنے بیٹھتے، ہاتھ پھیلاتے اذیت سے بولا تھا۔ شاہ بی بی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ لاڈوں سے پہلے اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھتے ان کی ممتا جاگی، مگر شاہ بی بی کی انا ممتا کے بیچ میں آ گئی۔ میں اپنا فیصلہ قطعی نہیں بدلوں گی، وہ انا کی ضد میں آتی غرور سے بولی تو ظہیر شاہ کی رہی سہی امید بھی ٹوٹ گئی۔ تو ٹھیک ہے، اب اگر آپ کو اپنا بیٹا چاہیے تو اس کو مجھے دینا ہوگا، ورنہ بھول جائیے گا کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی تھا، وہ چادر میں لپٹی مہناز بیگم کی طرف اشارہ کرتے وارن کرنے والے انداز میں بولے۔ شاہ بی بی نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے مولوی کی طرف متوجہ ہوئی۔ چلے مولوی صاحب، آپ پڑھوائے نکاح۔ غرور ان کے انگ انگ سے چھلک رہا تھا، اگر وہ جان لیتی کہ یہ غرور ان کو توڑ کر رکھ دے گا تو غلطی سے بھی ظہیر شاہ کی بات نظر انداز کرنے کی غلطی سے بھی غلطی نہ کرتی۔ ٹھا ظہیر، مولوی کے نکاح مکمل کرتے ہی ٹھا کی آواز کے ساتھ ہاشم شاہ کے دھاڑنے کی آواز پر سب ان کی حیرانگی سے دیکھنے لگے تھے۔ ہاشم شاہ دیوانہ وار بھاگتے اپنے بھائی کے پاس پہنچے جس نے سیدھا دل پر شوٹ کیا تھا۔ شاہ بی بی کو اپنا غرور لے ڈوبا تھا، ان کے اسی عہدے نے ان سے ان کا بیٹا چھین لیا تھا۔ دادو، یہ لے دوائی کھا لیں۔ زین کے پاس پر وہ ماضی کے دردناک یادوں سے نکلتی حال میں پہنچی تھی۔ وہ دوائی لیتے ہم کر گئیں، دوائی کھاتے وہ واپس سے سر ٹکا گئیں۔ دکھاوے کی محبت، مطلب کی دوستیاں اور مطلب کے رشتوں سے تنہائی بہتر ہے۔ ذائشہ اس وقت مال میں موجود تھی، گارڈ سائی کی طرح اس کے ساتھ موجود تھے، مینیجر خود اس کو سب دکھا رہا تھا۔ اتنے پروٹوکول پر وہ ہونک بنی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب گارڈ نے بتایا کہ علی کی یہاں 60% پارٹنرشپ ہے، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ حرام کا اتنا کما لیا کہ سب کچھ خرید چکا ہے سوائے عزت کے۔ وہ بڑبڑائی اور بے دلی سے وہاں موجود ڈریسز میں سے ایک ڈریس اٹھاتے وہ واش روم کی طرف بڑھی۔ اندر جانا ہے کیا؟ وہ غصے سے ان کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر بولی تو گارڈ نفی میں سر ہلاتے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے۔ وہ منہ بگاڑتے اندر گئی اور دروازہ بند کرتے جلدی سے ڈریس وہیں رکھتی، وہاں پر موجود شیشے کی بنی کھڑکی کھولی۔ چونکہ وہ پہلے بھی اسی مال میں آئی تھی اور اسی چینجنگ روم سے بھاگی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ پہلے بابا کو تنگ کرنے کے لیے بھاگی تھی اور آج عالیہ نامی بلا سے دور جانا تھا۔ اس کو بمشکل کھڑکی سے باہر نکلتی وہ نیچے جمپ لگاتی سوئمنگ پول میں گری۔ اوہ اللہ، یہ کیا مصیبت ہے! اب آسمان سے گرا کھجور مٹکا والی بات ہوئی۔ جلدی سے باہر نکلتے وہ اپنے گیلے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ لیڈیز بوتیک میں داخل ہوتی، وہاں سے بلیک پینٹ اور ریڈ ہوڈی اٹھاتے چینج کرتی، USB پاکٹ میں ڈالی، باہر نکلی، ہوڈی سر پر لی تو اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا۔ منہ پر ماسک لگاتی وہ وہاں سے نکلتی چلے گی۔ کافی دیر جب ذائشہ باہر نہ نکلی تو گارڈز نے ڈور نوک کیا، اس کے ہاتھ لگاتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ذائشہ کو متلاشی نگاہوں سے ڈھونڈتے ان کی نظر کھلے کھڑکی پہ پڑی اور موقع ملتے ہی میم بھاگ گئی۔ وہ موبائل نکال کر علی کا نمبر ڈائل کرتا بولا، ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کو مال میں دیکھنے کا کہا۔ علی میٹنگ میں تھا جب گارڈز کی کال آئی، وہ ہرگز کال نہ اٹھاتا اگر ذائشہ کو ان کے حوالے نہ کیا ہوتا۔ سب سے ایکسکیوز کرتا موبائل کان سے لگا گیا، مگر سامنے سے گارڈ کی گھبرائی ہوئی آواز اسے کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ سر، میم بھاگ گئی ہیں، وہ گھبراتے ہوئے بولا تو علی نے غصہ ضبط کیا۔ تمہیں وہاں کس لیے بھیجا تھا؟ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بوجھا۔ تمہیں ڈھونڈ تو میں لوں گا ہی، لیکن اس کے بعد مجھ سے رحم کی امید مت کرنا۔ شونا تصویر میں ذائشہ کو وارن کرتے بولا، آنکھوں سے جیسے شعلے نکلنے لگے تھے۔ تیز ہوتے تنفس کے ساتھ وہ کال کاٹتے جلدی سے میٹنگ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جلد از جلد میٹنگ ختم کرتے وہ بھاگتے ہوئے اس ویرانے سے نکلا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ریش ڈرائیونگ کرتے وہ مال تک پہنچا۔ اس نے ونڈو مرر نیچے کیا، ایک گارڈ جلدی سے بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ سر، یہ میم کی ڈریس اندر سے ملی ہے لیکن وہ پورے مال میں نہیں ہے، تم لوگ دفع ہو جاؤ، ایک لڑکی تمہیں چکما دے گئی، سالوں کر کیا رہے تھے تم؟ وہ غصے سے پاگل ہوتے دھاڑا تو گارڈز کی جان حلق میں آئی تھی۔ پورا شہر کا چپا چپا جان مارو، مجھے وہ کسی بھی حال میں چاہیے، اس کے بغیر لوٹے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ان کو کامتا دے کر وہ مزید بھیڑ سے دھاڑا اور وحشی پن سا چھانے لگا تھا اس کے اندر۔ وہ گاڑی سڑکوں پر دوڑاتے سبھی گارڈز کو ذائشہ کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ایک کمبخت ماری، سحر کہاں مر گئی اب؟ جب سے آئلہ خان کو پتہ چلا تھا کہ پراپرٹی ولید، ذائشہ اور سحر کے نام ہے، تب سے وہ جلے پیر کی بلی بنی ادھر سے ادھر سر مار رہی تھی۔ یہاں کہیں نہیں ہے مس سحر آپ؟ کال پر مرزا ہاؤس کی پڑوسن کی بولی تو آئلہ خان کو اب خود پر غصہ آنے لگا تھا۔
ان کی جلد بازی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا تھا۔ اف کیا فائدہ میرے اتنا سب کرنے کا، نہ تو ولید مل رہا ہے نہ وہ سحر۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی اپنے بال کھینچنے لگی۔ نہیں ایسے کیسے جانے دوں، اتنا سب اس لیے نہیں کیا کہ دوسروں سے مانگتی پھروں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی اور پھر سے کوئی شیطانی منصوبہ بنانے لگی، لیکن ہر بار قسمت ساتھ دے دے ایسا نہیں ہوتا۔ منافق چہروں سے واقف ہوں میں، وہ الگ بات ہے احترام کرنا میری فطرت میں شامل ہے۔ آج سنڈے کا دن تھا، ولید اور سحر گھر پر تھے۔ ولید نے سحر کو تنگ کرنے کے لیے اسے آج ہی ساری جم کروائی تھی۔ ہائے او مار ڈالا، مرو تم ولید کے بچے، ذرا شرم و حیا نہ آئی تمہیں مجھ معصوم سی بچے پر کتنے مین ہو تم۔ سحر نے دہائیاں دیتے اسے سلواتے سناتے تو ولید کا کہکا گونجا، تم ہنس رہے ہو، اللہ کرے تمہارے دانت ٹوٹ جائیں، پھر جب تم ہپ ہپ کر کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرو گے اور تمہارے منہ سے سوائے ہوا کے کچھ نہ نکلے گا تب میں ہنسوں گی۔ ہپ ہپ کرتے رہنا۔ نچلے ہونٹ کو اوپر والے ہونٹ پر مارتے ہپ ہپ کی آواز نکالتے وہ اسے بھی کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ مجھ سے زیادہ تو تم پر یہ سوٹ کرتا ہے۔ وہ دونوں پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے تھے۔ سحر تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ ولید نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ الحمدللہ سارے گھر کے کام آتے ہیں، تمہاری طرح مفت میں روٹی نہیں توڑتی میں، وہ گردن اکڑا کر بولی تو ولید نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا تو ایک کام کرو، آج کے کھانے میں پلاؤ، قورمہ، سیخ کباب اور میٹھے میں کھیر، گاجر کا حلوہ اور سوئیاں بنا لو۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا تو سحر نے ہونک بنے اسے دیکھا، اتنا سب وہ اکیلے، چلو چھوڑو تم سے نہ ہو پائے گا۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتے بولا تو سحر کو آگ لگ گئی، کیوں میں کیوں نہیں بنا سکتی؟ ہاں کیا ٹائم ہوا ہے؟ ہاں میں رات تک سارا کھانا ریڈی کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کے شیطانی دماغ میں کچھ تو چل رہا تھا۔ ولید نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جیسے جاننا چاہو کہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے وہ۔ کیسی شرط؟ یہی کہ اگر میں نے کھانا بنا لیا تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولی، چلو ٹھیک ہے، منظور ہے شرط۔ ولید نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر وہ جان لیتا اس کے ارادے کتنے خطرناک ہیں تو کبھی بھی شرط قبول نہ کرتا۔ چلو تم ریڈی ہو پھر۔ اس کو مسکراہٹ پاس کرتے سحر اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ پتہ نہیں کیا کرے گی اب یہ آفت کی پرکال، ولید سوچتے وہاں سے اٹھا اور پیدل سڑکوں پر نکل آیا۔ کہا ایک پیر نے مجھ سے تعویذ لیتی جاؤ، ہے بڑا گہرا اثر اس کا، ہوئے جو نہ ابھی تک تیری مالا جپیں گے وہ۔ میں کچھ دیر بیٹھی اور پھر سر جھکائے چلے گئی کہ جس کو وفائیں بھی میری اطراف نہ لائیں اسے تعویذ لائیں گے۔ ذائشہ نے مال سے نکلتے ہی کچھ دور پیدل چلتے ایک شاپ پر رکی تھی۔ بھائی موبائل دکھائیں گے، مجھے ارجنٹ کال کرنی ہے، ایکچولی میں اپنا موبائل گھر پر بھول گئی ہوں، ذائشہ نے شاپ والے آدمی سے کہا جو مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ تھینکس، جلدی سے موبائل لیتی وہ بابا کے مینیجر کو کال کرنے لگی۔ ہیلو کون؟ سامنے سے پوچھا گیا۔ انکل میں ذائشہ ہوں، بھائی کہاں ہے؟ ذائشہ بچے آپ سلامت ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر۔ اور ولید سر ملتان والے آپ کے ولا میں ہیں، آپ کب آئیں گی؟ کہاں ہیں آپ؟ ایک کے بعد ایک سوال کرتے وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ انکل آپ نے کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے آپ سے بات کیا، اور کہاں ہوں یہ وہی آ کر بتاؤں گی، دوبارہ اس نمبر پر کال مت کیجیے گا، اللہ حافظ۔ پیچھے سے آتی علی کی گارڈز کو دیکھ کر اس نے جلدی سے کہتے موبائل انہی انکل کو واپس کیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ بھاگ کر وہ ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی تھی۔ سر جھکا کر چلتے وہ سڑک پر نکل آئی۔ سر گھما کر پیچھے دیکھا تو عام لوگ ہی کھڑے تھے۔ بھائی جلدی سے گاڑی بھگاؤ۔ وہ جلدی سے ٹیکسی روکتے اسے میں بیٹھتی جلدی سے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور نے جی کرتے گاڑی سڑکوں پر بھگائی۔ کہاں جانا ہے میم؟ ٹیکسی ڈرائیور کے پوچھنے پر وہ ایڈریس دیتی سکون سے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا گئی اور آنکھیں موند گئی۔ دل میں ابھی بھی ڈر تھا اگر جو علی نے اسے پکڑ لیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ علی غصے میں پاگل ہوتا اس کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ کہیں مل نہیں رہی تھی۔ آخر کیوں بھاگی تم؟ میں نے کون سا تم پر ظلم کیے تھے؟ تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تم نے۔ علی گاڑی سے باہر نکلتے ٹائر کو زور سے کک مارتا دھاڑا، پھر کسی کا نمبر ڈائل کرتے فون کان سے لگایا۔ ایک جگہ کی لوکیشن بھیج رہا ہوں، وہاں سے سارے کیمرے میرے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرو، تحکم بھرے لہجے میں بولتا وہ کال کٹ کر گیا۔ لوکیشن سینڈ کرتے اس نے موبائل سیٹ پر پھینکا۔ پچھتاؤ گی تم، بہت پچھتاؤ گی، اس ولید کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر بھاگی ہو نا تم، اب دیکھو میری جان میں کیا کرتا ہوں۔ میسج ٹون پر وہ لال آنکھوں سے موبائل کے لیے دیکھا، گاڑی میں بیٹھتے لیپ ٹاپ آن کیا اور خان ولا کے قریب سبھی کیمروں میں غور سے دیکھتے۔ وہ اس گھر کے پاس آنے والی ساری گاڑیوں پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ ریش ڈرائیونگ کرتے خان ولا کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ ایک نظر لیپ ٹاپ پر ڈال لیتا، مل ہی گئی نا شونا۔ یلو کلر کی ٹیکسی کو تیزی سے ولا کی طرف جاتے دیکھ کر وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا اور گاڑی سڑک کی بالکل درمیان میں روکی۔ اس طرح کی کسی گاڑی کو وہاں سے گزرنا ناممکن تھا اور باہر نکلتے گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گیا۔ میم آگے گاڑی کھڑی ہے، راستہ نہیں ہے جانے کا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی روکتے کہا تو ذائشہ کے سامنے دیکھا۔ علی کو دیکھ کر اس کا دل خوف سے بند ہونے لگا تھا۔ یہ لے پیسے اور جائیں، مل گئی مجھے میری منزل۔ اس کو پیسے تھماتے وہ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتی باہر نکلی تو ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرتے چل دیا۔ اف کیا مصیبت ہے، اتنی جلدی یہ کیسے پہنچ گیا یہاں؟ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے وہ پریشانی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہاں ایک دو گاڑیاں ہی موجود تھی، وہاں سے 5 منٹ کا فاصلے پر خان ولا تھا اور اس سے آگے یہ الو۔ کیا مسئلہ ہے، ہٹو راستے سے۔ کچھ نہ سوچنے پر وہ چیخی تو علی نے لہو رنگی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے دیکھتے اس کی ساری بے چینی بے سکونی دور جا سوئی تھی۔ وہ بونٹ سے اترتے بھاری قدم اٹھاتے اس کے پاس آنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہا تھا ویسے ویسے ذائشہ کا دل خوف سے اور تیز دھڑکنے لگا تھا۔ میری باتوں کو تم نے ہوا میں اڑا دیا، تم تو جانتی ہو نا مجھے، میں اپنی باتوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، پھر بھی تم مجھ سے الجھنے لگی تھی۔ ہاں
اور اسے بالکل قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ وحشت سے بھری آنکھیں گاڑتا پرسار لہجے میں بولا تھا۔ ذائشہ نے اس کی آنکھوں میں ناچتی وحشت کو دیکھ کر ڈر سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی، ماتھے پر پسینے کے قطرے واضح ہوئے، لیکن آنکھوں میں ڈر خوف کا کوئی نام ہی نہیں تھا۔ پہلی بات مسٹر آلیان، میں تمہاری غلام نہیں ہوں جو تم کچھ کہو اور وہ میرے لیے پتھر کی لکیر ہو۔ دوسری بات، میں علی کو جانتی تھی، آلیان خان کو تو میں اب جاننے لگی ہوں، اور رہی بات الجھنے کی تو سنو ذائشہ، تم جیسے اناپرست اور مغرور لوگوں کو غرور توڑنا جانتی ہے۔ اپنے بابا کی موت کو یاد کرتے وہ آنکھوں میں نفرت اور حقارت لیے سرد لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ علی نے آئیبرو اٹھا کر مسکراتی نظروں سے اس کی بھری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ غلام تم نہیں میں ہوں تمہارے عشق کا، کیا کروں، بہت بے بس ہوں اس معاملے میں، دل کہتا ہے تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں، اتنا کہ ہائے میری شونا، بہت دیدہ دلیری دکھا رہی ہو نا، نائس ہو، ہاں میری وائف کو ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ جو سوچ رہا تھا سامنے آئے گی تو اس کو ایسی سزا دے گا کہ دوبارہ اسے دور جانے کا سوچنے کا خیال تک اس کے روح میں خوف پیدا کر دے گا، مگر اس کو اپنے سامنے دیکھ کر ہی اس کا سارا غصہ ہوا ہو چکا تھا، وہ چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے بعد پھر ذائشہ نے نخوت سے سر جھٹکا، بہت ہمت والی ہو نا، چلو تھوڑا ٹیسٹ ہو جائے تمہارا، وہ سوچنے والے انداز میں بولا تو ذائشہ الجھی، ارے زیادہ کچھ نہیں، بس دیکھو یہ کچھ ہی منٹس کی دوری پر تمہارا ولا ہے، تم وہاں پہنچ کر دکھاؤ، وہ عام سے لہجے میں اس کو دیکھتے بولا، لیکن آنکھوں میں چیلنج تھا، اور ذائشہ نے کبھی پیچھے ہٹنا سیکھا ہی نہیں تھا، اس کے بدلے میں تم مجھے چھوڑ دو گے منظور، وہ نظریں بلا پر ٹکاتے بولی تو علی نے سر ہلایا، اوکے گو، وہ پیچھے ہٹتے بولا تو ذائشہ نے قدم آگے بڑھائے، کچھ قدم چلتے ہی اس کے سامنے 2 گاڑیاں رکی، اس میں 5 گارڈز ہاتھ میں گن لیے اس کے سامنے آئے تھے۔ ذائشہ نے علی کو دیکھا جو معصومیت سے اس کو دیکھ کر کندھے اچکا گیا تھا، جیسے تم جانو، اور یہ گارڈز اتنے ہٹے کٹے گارڈز کو دیکھ کر اس نے حلق تر کرتے قدم پیچھے لیے، علی کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا، کیا ہوا، جاؤ نہ شونا، کھلی چھوٹ ہے، جاؤ، مذاق اڑاتے لہجے میں کہتا وہ ہنسا۔ ذائشہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی، اتنے پیار سے چاہا جائے تو پتھر بھی اپنے ہو جاتے ہیں دوست، نہ جانے یہ مٹی کے انسان اتنے مغرور کیوں ہوتے ہیں، ہائے کاش مسز ذائشہ یہاں ہوتی، کام کرتے وہ ذائشہ کو یاد کرتے بولی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یار دغاباز نکلی تم، اگر جانا تھا تو مجھے بتا دیتی، ساتھ چلتے اور تمہارے اس بڈھے بھائی کو بھی کھینچ کر لے جاتے، لیکن تم نے تو آخری بار بھی اپنا دیدار نصیب نہ کروایا، کل آؤ گی تم سے ملنے، پھر تمہیں اچھی خاصی سناؤں گی، وہ آنسو صاف کرتے خود کو بہلانے کے لیے بولی اور کام کرنے لگی، ایک تو اس ولید کے بچے کو ذرا تمیز نہیں ہے، مجھے کام کرنے کا کہہ کر پتہ نہیں خود کہاں غائب ہو گیا، یہ نہیں کہ معصوم کی مدد ہی کرتے، ظالم مین انسان کہیں کا، وہ غصے سے ولید کو گالیوں سے نوازتی بولی، پھر خود ہی ہنس پڑی، چل بیٹا ولید کا دیکھ اس آفت نے کیا سوچ رکھا ہے، کس طرح تجھے ذلیل کرے گی، ولید نے قدم واپسی بڑھاتے ہوئے کہا، وہ گھر کی طرف بڑھ رہا تھا، سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی کار کو دیکھ کر رکا، سامنے دیکھا تو ایک اونچے لمبے قد کاٹ والا لڑکا اس کی طرف پیٹ کے کھڑا تھا، اور اس کے سامنے ایک لڑکی کو گارڈز نے گھیر رکھا تھا، لڑکی کو کے قدم پیچھے کی جانب اٹھتے دیکھ کر وہ اس کی مدد کے لیے جاتا کہ اس لڑکی نے اچانک سے آگے کی طرف بھاگتے ہوئے گارڈ کے منہ پر پاؤں مارا اور دوسرے کے سینے پہ پیر رکھتے ان کو نیچے گراتے خود آنکھیں کو بڑھی۔ علی پہلے تو شاکڈ ہوا اور پھر مسکرایا، ٹکر کی ملی ہے، مزہ آئے گا، اسی لیے میں تمہارا دیوانہ ہوں نا، وہ سب کو گارڈز کو مارتے دیکھ کر بولا تھا، باقی گارڈز نے اس پر گن تانی تو اس نے جیب سے چاقو نکالا جو اسی ٹیکسی کے بیک سیٹ پر پڑا ملا تھا، وہ ہاتھ گھماتے چاقو ایک کے منہ پر مارا، دوسرے کی ناک جگہ پر گھٹنا مارتے وہ ان سے گتھم گتھا ہوئی تھی، ہاتھوں کے موقع بنا کر در پر در ان کے سینے اور منہ پر مارتی وہ ان کو نڈھال کر چکی تھی، ولید کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، عالیہ نے دلچسپی سے اس کو فائٹ کرتے دیکھا تھا اور گارڈز کو آتا دیکھ کر اس نے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھاتے سیدھا کیا، اس کا یہ انداز علی کے دل پر بجلی گرا گیا تھا، جبکہ ولید بے یقین تھا، یہ انداز بھلا وہ کیسے نہ پہچانتا، اسے نہیں تو دکھاتے اسے یہ سب، ہائے علی نے دل پر ہاتھ رکھا تھا، نیچے جھک کر گن اٹھائی، شونا نہیں، رکو ایسے نہیں لگ جائے گی، علی کو لگا وہ گارڈز کو مارے گی، لیکن خود کے سر پر گن رکھتے دیکھ کر اس نے گارڈز کو اشارے سے روکتے وہ رکتی سانسوں سے چیخا تھا، ولید بھی سانس روکتے اس کو دیکھنے لگا، ذائشہ نے ماسک اتارتے سر سے ہڈی اتارتی وہ اس کی طرف مڑی تھی، نیچے پڑے کراہت گارڈز کو صدمہ لگا، اب تک وہ جسے پٹ رہے تھے وہ ان کی باس کی بیوی تھی، شکر میم نے ہمیں مارنے کا موقع ہی نہ دیا ورنہ باس نے جان نکال لینی تھی، ایک گارڈ کراہتے ہوئے بولا تھا اور آنکھیں بند کر گیا تھا، آگے مت بڑھنا ورنہ، اس کو آگے آتے دیکھ کر وہ گن لوڈ کرتی اپنے سر پر رکھ گئی تھی، بھائی، علی کے پیچھے ولید کو دیکھ کر وہ سرگوشی میں بولی، اتنے دنوں بعد اس کو اپنے سامنے دیکھ کر ذائشہ کے آنسو بہنے کو بےتاب تھے، اوکے گن ہٹاؤ زیش لوڈ ہے چل جائے گی، ہاتھوں سے اسے روکتے وہ فریاد کرتے بولا، ذائشہ نے تمسخرانہ نظروں سے اس کا تڑپنا دیکھا تھا، ذائشہ نے ویسے ہی اس کو دیکھتے قدم پیچھے کو لیے ولا کے پاس پہنچتے وہ رکی، چیلنج جیت گئی میں، وہ ہنستے ہوئے گن والا ہاتھ نیچے کرتی بولی تو علی نے سکھ کا سانس بھرا، چلو اب تم اپنا کہا پورا کرو، جاؤ یہاں سے، وہ حکم دیتی بولی، علی نے گھور کر اسے دیکھا جو بلیک ٹائٹس اور ریڈ ہوڈی پہنے کھلے بالوں کے ساتھ حکم دیتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی، جاؤ بھی، ذائشہ نے اسے گھورتے زور سے کہا تھا، جا تو میں رہا ہوں لیکن یاد رکھنا واپس بھی آؤں گا، تب تک تم سکون سے رہو، وہ گاڑی میں بیٹھتا سنجیدگی سے بولا اور گاڑی بھگا لے گیا، اس کے گارڈز بھی اس کے پیچھے نکلے تھے،
ولید قریب آیا تو عائشہ اسے گلے لگی۔ ولید نے اس کے سر پر پیار کرتے خود میں بھیجا، تمہیں پتہ ہے میں نے اور سحر نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا۔ ولید بولا تو عائشہ نے اسے دیکھا۔ سحر کہاں ہے؟ وہ کیسی ہے؟ آنے بھی ساتھ ہیں کیا؟ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے پوچھنے لگی۔ اس بارے میں بعد میں بات ہوگی، ابھی تم ریلیکس کرو اور دیکھو کیسا ہے۔ وہ ولا کی طرف اشارہ کرتا بولا تو عائشہ نے نظریں گھماتے ولا پر ڈالی۔ سیاہی آسمان پر پھیلنے لگی تھی، وائٹ کلر سے بنا ولا اور اس پر چمکتی لائٹس بہت بھلی لگ رہی تھی۔ نظریں وہاں سے گارڈن کی طرف بڑھی، اپنی لائٹوں سے جگمگاتا نام سے پانی اور پھولوں کو ارد گرد دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ بہت اعلیٰ ہے۔ ہاں آخر پسند کس کی ہے؟ وہ بولی تو ولید نے گردن اکڑا کر پوچھا تھا۔ آف کورس میری ہے۔ وہ اس کی پاکٹ سے موبائل نکال کر بھاگتی ہوئی بولی۔ چوہیا آتے ہی شاید شروع، وہ اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگا اور وہ جب بھی اداس ہوتے تو ایسی مستی کرتے تھے تاکہ ان کی اداسی ختم ہو جائے اور ایک دم فریش زبان دکھاتے ہوئے ادھر سے ادھر ہنستی بھاگ رہی تھی۔ بڑے ہی کوئی مین قسم کے انسان تو تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ میں یہاں اکیلی کہاں؟ وہ عائشہ کو وہاں دیکھتی حیرت سے آنکھیں بڑی کی اسے تکنے لگی تھی۔ مجھے پکا یقین تھا تم مرنے کے بعد بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی، وہ منہ کے زاویے بناتے بولی۔ عائشہ نے بمشکل خود کہکا لگانے سے روکا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں میری بے وفا دوست۔ ہاتھوں کو اوپر کر کے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتی وہ بھاری آواز میں بولی تو سحر کی آنکھیں پھیلی۔ نہیں میں کیوں آؤں؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ابھی تو میری شادی ہی نہیں ہوئی اور تم مجھے لینے آ گئی، کچھ شرم کر لو، تم تو ابھی آنی بھی نہیں بنی۔ وہ ڈر سے بکھلاتے بے ربط جملے بول گئی تھی۔ پیچھے کھڑے ولید کا کہکا گونجا جبکہ عائشہ اسے گھور رہی تھی۔ کمینی بڑی کوئی ڈیش ہو، بجائے یہ کہنے کہ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں اور تمہیں اپنی شادی کی پڑی ہے۔ وہ سو خونخوار نظروں سے گھورتی بولی تو سحر نے ہونک پنے سے دیکھا تھا۔ تم سچ میں تم زندہ ہو؟ عائشہ زندہ ہے؟ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبتی ہوئی بولی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارا پیچھا اتنا آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ سنو جب میں مروں گی نا اس دن تمہیں ساتھ گھسیٹ کے لے جاؤں گی تاکہ میں قبر میں اکیلی بور نہ ہوں۔ وہ آنکھ ونک کرتے بولی۔ سحر نے زور سے اس کو گلے لگایا اور اس کی کمر میں زور سے دھموکا جڑا۔ بتا نہیں سکتی تھی تم؟ میں نے بھی کیسے سوچ لیا عائشہ کوئی مار سکتا ہے؟ عائشہ کو کسی کے کس کے گلے لگاتے وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ملنا ہو گیا ہوگا تو کھانا وانا بھی دے دو۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے معصومیت سے بولی تھی۔ ہاں چلو تم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں، میں نے تمہاری فیورٹ چیزیں ہی بنائی ہیں۔ سحر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عائشہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتی ہونٹوں کو گول کرتے او کہا۔ وہ اسے گھورتی کچن میں گھسی۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے قدم ڈائننگ کی طرف بڑھائے۔ کیوں آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ جب سے عائشہ کو دیکھے وہاں سے آیا تھا کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر رہا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، کسی بھی قیمت پر مجھے کچھ کرنا ہوگا ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اپنے اندر مچی بے چینی بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے اسے عائشہ کو دیکھنے کی طلب ہو رہی تھی۔ اپنے بال نوچتا وہ کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جو سکون اس کو ملتا تھا وہ اب کہیں نہیں مل رہا تھا۔ وہ پاگل ہوتا ہر چیز کو توڑ پھوڑ رہا تھا۔ میں اس کو اپنے پاس لے آؤں گا اور اس کے کسی بھی اپنے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، سب مریں گے۔ وہ حلق کے بل دھارتے واز اٹھا کر سامنے لگے شیشے میں مار کر چھناک کی آواز سے شیشہ ٹوٹ کر بکھرتا چلا گیا تھا۔ اس شیشے کی طرح تمہارا انجام ہوگا خان ولا کے مکینوں، سن لو اب معاف نہیں کروں گا، اب موت دوں گا، صرف اور صرف موت۔ وحشت سے بھرپور آنکھوں کو مرزا صاحب کی فیملی کو دیکھتے بولا تھا۔ ابھی وہ اپنے کہیں پر پچھتا رہا تھا، آخر اس کو کیا آن پڑی تھی جو اس کا ٹیسٹ لینے چلا تھا، اب خود ہی اپنے ٹیسٹ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اب اس کے پاس افسوس اور تڑپنے کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں بچا تھا۔ ہزار جامع تصدق، ہزار میخانے، نگاہ یار کی لذت شراب کیا جانے۔ کچھ مہینوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ زین پتہ چلا کہ ولید ملتان میں ہے۔ اس کے آفس سے ایڈریس لیتے وہ ملتان آیا تھا۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھلنے لگا تھا۔ وہ اس وقت خان ولا کے باہر کھڑا الجھن میں مبتلا تھا۔ وہ یہاں آ تو گیا تھا لیکن ولید سے کیا کہ اس کے ماں باپ کو مروانے کی کوشش کی تھی اس نے۔ وہ اندر داخل ہونے لگا تبھی چوکیدار نے اس کا راستہ روکا۔ جی صاحب کون ہے آپ اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ولید کو جا کر بولو زین شاہ آیا ہے، ملنے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عزلی سرد لہجہ اپناتے وہ بولا تو چوکیدار اسے انتظار کرنے کا کہتا آگے بڑھا۔ انتظار؟ منہ بنا کر کہتا وہ اندر داخل ہوتے گارڈن میں ٹہلنے لگا۔ اس کی نظر فوارے پہ پڑی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھی۔ اس کی طرح ہے، بہت پیارا اور بہت خطرناک بھی۔ وہ تھپڑ یاد کرتے بولا۔ پیچھے سے آتی عائشہ کا منہ کھلا۔ کیوں میں نے تمہیں کون سے ڈانگا سوٹیاں مار لی ہیں جو میں خطرناک بن گئی ہوں؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتی بولی۔ اس کی آواز سنتے زین پلٹا۔ ریڈ شرٹ وائٹ ٹراؤزر میں، بالوں کو کندھے پر ڈالے، بھوری آنکھوں سے اسے گھورتی اسے بہت اپنی سے لگی تھی۔ بولو بھی اب منہ میں صحیح جما لی ہے یا مٹھو طوطے چوری کھانی ہے کر کے آپ جناب کو مخاطب کروں؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے نوٹنکی سے باز نہ آئی۔ زین ہنسا۔ اور شکر، مجھے لگا شاید کوئی غلطی سے پتلا چھوڑ گیا ہے یہاں۔ وہ مصنوعی شکر ادا کرتے بولی۔ آپ نے باز نہیں آنا، ایکچولی مس میں یہاں آپ کے بھائی سے ملنے آیا ہوں۔ وہ احترام سے بولا تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ گال پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی ایکٹنگ کرتی بولی تو زین کا دل کیا اس سے گال کھینچ لے، لیکن نہ تو وہ اس پر حق رکھتا تھا نہ ٹائم ایسا تھا کہ وہ سر جھٹکتے ارد گرد دیکھنے لگا۔ ضروری بات ہے کیا؟ وہ یہ بات
وہ یہ بات تو نہیں کہ تم نے میرے بابا کو مروانے کی کوشش کی؟ اچانک ہی اس کی آواز میں سرد مہری چھا گئی۔ زین نے جھٹکے سے اس کو دیکھا۔ اس کے لہجے نے اس کو شرمندگی کی کھائی میں گرا دیا تھا۔ ندامت سے اس کے کندھے جھکے، مگر اس کی اگلی بات پر وہ چونکا تھا۔ لیکن جو ہوا بہت برا ہوا، مجھے پتا ہے تم بے قصور ہو، تمہاری غلطی تھی اتنی۔ اگر تمہیں میرا تھپڑ یاد تھا تو یہ یاد کیوں نہیں رکھا کہ میں نے دل سے سوری بھی کی تھی؟ افسوس ہے لیکن کوئی بات نہیں، میں ایک بار پھر تم سے سوری کر لیتی ہوں۔ آئی ایم سوری زین، میں غصے میں آ گئی تھی۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹتے بولی، گرزائش کچھ اچھا کر لیا تم نے، پیچھے سے آتی سحر نے کہا تو وہ ہنسی۔ زین نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ آؤ یہیں کھڑے رہو گے کیا اب؟ گرزائشہ نے کہا تو زین نے جھجکتے ہوئے اسے دیکھا۔ ولی بھائی آ رہے ہیں، آپ چلیں؟ وہ دیکھو آ بھی گئے۔ اس کے نظروں کا مفہوم سمجھتے زائشہ نے کہا اور ولی کی پوچھ میں رکتی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ السلام علیکم۔ وہ سب کو وہیں دیکھ کر وہیں آیا اور زین سے بولا وعلیکم السلام کہتے ہوئے اسے گلے ملا۔ آئے اندر۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ زائشہ کو سحر اور ولید نے سب بتا دیا تھا، جسے سن کر زائشہ کو افسوس ہوا تھا۔ تو اب تم نے کیا سوچا ہے؟ ولید نے غور سے زین کے چہرے کو دیکھا تھا۔ میں نہیں چھوڑنے والا اس کو، میری بہن اور بھائی کا قاتل ہے وہ، اس کو موت کی بھیک مانگنے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی زین شاہ نہیں۔ وہ تیش میں بولا، دشمنی تو الگ، زائشہ کا شور ہونے کے لیے بھی اس کو سزا دینی تھی۔ اتنا سیریس سچویشن میں بھی زائشہ اور سحر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ زین اور ولید نے انہیں ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ نہیں وہ کیا ہے نا، ہم نے کہا کہ تمہارا نام زین شاہ نہیں ہوگا تو میں سوچنے لگی تھی کہ زین شاہ نہیں ہوگا تو ہم تمہارا نام ڈھیٹ انسان رکھ دیں گے۔ دیکھو اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، جب بھی کوئی تمہیں ڈھیٹ انسان بولے گا تو تمہیں ہر وقت یاد تو رہے گا کہ تمہارا سدا کا ڈھیٹ اکڑو کریلے ہو۔ زائشہ نے صوفے پر لوٹ پوٹ ہوتے کہا تو سحر نے اس کا پورا ساتھ دیا، جبکہ ولید نے بھی بمشکل اپنا کہکہ ضبط کیا۔ اوہو مس، تو آپ کے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کیا ہو؟ اوور کانفیڈنٹ چھوٹی سی بلی جو ہر وقت میاؤں میاؤں کرتی رہتی ہے، وہ بھی تو بدو بولا تو زائشہ کا حیرت سے منہ کھلا۔ زین اور ولید ہنسنے لگے۔ سحر نے زائشہ کا لال چہرہ دیکھتے رخ موڑ کر مسکراہٹ ضبط کی تھی، ورنہ اس کی بینڈ بج جانی تھی زائشہ کے ہاتھوں۔ اتنا ہنسو بھری جوانی میں کیوں اپنے دانت اڑوانا چاہتے ہو مجھ سے؟ زائشہ نے تینوں کو گھورتے کہا تو اب کی باری وہ تینوں ہی لوٹ پوٹ ہوئے تھے۔ زائشہ کا سرخ تمتماتا چہرہ انہیں لطف دے رہا تھا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے روم میں جاتے زور سے دروازہ بند کر کی۔ کچھ باتوں کے بعد زین بھی ان کو اپنے گھر مدعو کرتا وہاں سے نکل گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، خاموشی کا عالم تھا، لیکن اس کو پرواہ نہیں تھی۔ بلیک پاؤں کو چھوتی فراک پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، آنکھوں میں اداسی لیے وہ چاند کی چاندنی میں رات کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ ہوا سے اڑتے بال اس کے چہرے پہ آ رہے تھے، جنہیں اس نے ہٹانے کی ذرا سی بھی زحمت نہ کی تھی۔ وہ بس چاند کو محبت سے تکے جا رہی تھی، شاید اس میں کسی کا عکس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شونا مونا، تم میری ایک بات مانو گی؟ اس کے سماعت میں آواز گونجی تھی۔ وہ چاندنی رات میں پل میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا کہ اس نے پوچھا، کون سی بات؟ اگر کبھی ہم الگ ہو جائیں، کبھی بھی، کیونکہ آگے کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، تو اگر تمہیں میری یاد آئے تو اس چاند کو دیکھنا، اسی سے شکوہ کرنا، اسی میں مجھے ڈھونڈا کرنا، تم تصور میں ہی مجھے خود کے قریب محسوس کرنا، یاد کرو گی نا؟ اس کو سوالیہ نظر سے دیکھتا بولا تو زائشہ ہنسی تھی۔ نہ تم مجھ سے دور ہوگے، نہ میں تمہیں یاد کروں گی، اور مجھ سے یہ سب ناولز والی ہیروئن کی طرح نہیں ہوتے۔ وہ منہ کے زاویے بناتے بولی تو اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ پھر بھی تمہیں بتا رہا ہوں، بس تم یاد رکھنا میری بات کو۔ اس کی درد کی شدت سے سرخ مائل آنکھوں سے ایک آنسو بہتا اس کے بالوں میں جذب ہوا، اور پھر ٹپ ٹپ ایک کے بعد ایک آنسو بہتا چلا گیا تھا۔ سب کے سامنے ہنسنے والی اب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، لاکھ نفرت سے، لیکن وہ اس کی بچپن کی محبت تھی، اور وہ کچھ لمحے اسے بھول بھی جائے تو پھر سے اس کی یاد آنے لگتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں الجھ سی گئی تھی۔ وہ اس کی محبت اس کی خوشیوں کی وجہ تھا تو اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہی تھا، اس کے آنسوؤں کا سبب بھی وہی تھا۔ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، اس کی سمجھ سے سب باہر تھا۔ کچھ سمجھ نہ آئی تو وہ رونے لگی، لیکن یہ تو طے تھا وہ اس کو بخشنے والی ہرگز نہیں تھی۔ زین، ہمیں بات کرنی ہے تم سے۔ وہ جیسے ہی دیر رات کو حویلی میں داخل ہوا تو شاہ بی بی کو اپنی انتظار کرتے پایا۔ جی آئیں بیٹھے۔ وہ گارڈن میں ہی ان کو چیڑ کی طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ سر ہلاتے بیٹھی۔ تم جانتے ہو حویلی کا ماحول ان کچھ مہینوں میں کیسا ہو گیا، سب اپنے اپنے کمروں میں پڑے رہتے ہیں، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ان کی صحت پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ فکر مندی سے بولی تھی، تو میں اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شاید اس کو اندازہ تھا وہ کیا کہنا چاہتی، یہی کہ تم بیارے چالو، ایک تو گھر میں خوشیاں ہیں، سب کا دھیان شادی میں لگ جائے گا۔ وہ حکم دیتی بولی تو زین نے خود کو غصہ کرنے سے باز رکھا۔ بی جان، آپ چاہتی ہیں کہ سب خوش رہیں تو ٹھیک ہے، ان سب کو خوش رکھنے کی ذمہ داری میری، لیکن شادی کے متعلق دوبارہ کوئی بات نہ سنوں۔ وہ کہتے وہاں سے اٹھ گیا۔ کچھ دنوں میں وہ لڑکی اپنے یہاں رہنے آ رہی ہے، اور یہ میرا حکم سمجھ لو کہ 5 مہینوں بعد تم شادی اسی سے ہی کرو کہ وہ مغرور تحکمانہ لہجے میں حکم دیتی وہاں سے چل دی تھی۔ زین نے غصے سے گملے کو ٹھوکر مارتے حویلی نکل گیا تھا۔ سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتے، وہ قدر سنسان جگہ پہ گاڑی روکتے، گاڑی سے باہر نکلتے، پاکٹ سے سگریٹ نکال کے لگاتے، لمبے لمبے کش لیتے، دھوئیں ہوا میں چھوڑ رہا تھا، خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک ٹینشن نے اس کو دماغی طور پر کافی تھکا دیا تھا۔ سگریٹ پھینکتے وہ حلق کے بل چیخا۔ اس سنسان سے علاقے میں اس کی آوازیں گونجنے لگی تھی، عالیان خان، تمہارا مر کے ہی دم لوں گا، تم مرو گے تبھی مجھے میری خوشیاں نصیب ہوں گی۔ سرخ آنکھوں میں جنون لیے وہ پتھریلے لہجے میں بولا اور گاڑی میں بیٹھ کر زن سے بھگا لے گیا۔ علی نے زائشہ کے جاتے واپس اسے اپنے پرانے کاموں میں مصروف ہو چکا تھا، نہ جانے اب وہ اپنے شاطر دماغ سے کیا نیا کھیل کھیلنے کا سوچ رہا تھا۔
وہ عائشہ کی پل پل کی خبر رکھتا تھا، یا شاید یہ اس کو لگتا تھا۔ اس کی تصویروں کو دیکھ کر مسکراتا رہتا۔ کچھ ہی مہینوں میں اس کی حالت ایک مغرور پوسٹ مین سے ہٹ کر اداس قابل رحم انسان جیسی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ کوئی نیا کھیل کھیلنا چاہ رہا تھا۔ عائلہ خان کو ساتھ ملاتے وہ بہت کچھ پلان کر چکا تھا، نہ جانے کون سا طوفان لانے کا سوچ رہا تھا۔ عالیہ نے گرلز لڑکیاں اسمگل کے ساتھ بچے بھی بیچنا شروع کر دیے تھے۔ وہ دیوانہ بنا عائشہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد ہر لحاظ ختم کر رہا تھا۔ پہلے سے زیادہ مشہور اور ترقی کا حاصل کر چکا تھا۔ وہ اب عائشہ کو اپنے پاس لانے کا ارادہ رکھتا تھا، جس پر وہ جلد ہی عمل کرنے والا تھا، کیونکہ عائشہ اس کا عشق جنون تو تھی ہی، مگر اب وہ ضدی جنون پہ بن چکی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا اب کہ نفرت اور ضد کی جنون میں جیت کس کی ہوتی ہے۔ اس قدر بوجھ ہے میری آنکھوں پر نیندوں کا، میں نے تھک کر سونا نہیں، مر جانا ہے۔ حویلی میں اس وقت کہکے گونج رہے تھے۔ شاید شاہ بی بی نے جو لندن سے لڑکی پسند کی تھی، وہ اور اس کی فیملی یہاں موجود تھی۔ کون آیا ہے بھابھی؟ گڑیا شاہ نے اتنی زور سے ہنسنے کی آواز پر کمرے سے سیدھا کچن میں آتی مہناز بیگم سے پوچھا۔ زین کے لیے شاہ بی بی نے لڑکی پسند کیا وہی لوگ ہیں؟ اچھا، اماں نے ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا؟ چلے وہ تو شروع سے ہی ایسی ہیں، آپ بتائیں گے کیسے ہیں وہ لوگ، مزاج کے اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتے انہوں نے تشویش سے پوچھا تو مہناز بیگم نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ خود ہی جا کر کیوں نہیں دیکھ لی تھی؟ اچھا چلیں ساتھ چلتے ہیں، وہی دیکھ لیجیے گا۔ ٹرے میں چائے رکھ کر چائے کے ساتھ بسکٹ رکھتے وہ بولی اور ٹرے لیتی ہیں دونوں باہر نکل گئی۔ سر آج میم زین شاہ کی حویلی جائیں گی؟ علی کی مخبرین نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس کو برانڈ جوتوں کے دیکھتے ہوئے کہا تو علی نے ہنکار بھرا، جاؤ۔ وہ ہاتھوں میں پکڑی گن میں موجود گولیاں دیکھتے بولا تو وہ انسان سر جھکاتے وہاں سے نکلا۔ یہ ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتاروں گا، ارادہ تو تمہیں تڑپانے کا تھا، لیکن آج جو میری شونا تمہارے ساتھ کرے گی وہ تمہیں تڑپانے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ گن کو گھماتے شاطرانہ لہجے میں بولا اور اس کی حالت سوچ کر ہنسنے لگا۔ بس کچھ دن اور ہیں ہجر کے، پھر سارے فاصلے ختم، تمہارے رشتے ختم۔ موبائل اٹھا کر اس کے نمبر پر کچھ سینڈ کرتے وہ ہنستے ہوئے سوچنے لگا، ابھی جو میری اندر آگ لگی ہے اس میں جلا ڈالوں گا، تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ خود چل کر میرے پاس آؤ گی۔ وہ بند آنکھوں میں عائشہ کو اداس چہرہ دیکھ کر اسے دل ہی دل میں مخاطب تھا۔ اس کو سوچتے وہ شرٹ اتار کر بیڈ پر اوندھا منہ گرا اور عائشہ کے تکیے کو خود میں بھیجتا اسے محسوس کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آہستہ چلاؤ، گاڑی ہے، کوئی ایروپلین نہیں۔ سحر ولید اور عائشہ زین کے گھر کے لیے نکلے تھے اور بدقسمتی سے عائشہ کی ضد پر ولید نے اس کو گاڑی چلانے دی تھی، جس پر اب وہ پچھتا رہا تھا، کیونکہ عائشہ گاڑی کو ہوائی جہاز سمجھ کر اڑا رہی تھی اور سحر کی چیخیں نکل رہی تھی، جبکہ ولید مزے سے اس کا ڈرنا انجوائے کر رہا تھا۔ اور مار ڈالا، عائشہ اچانک بریک ماری اور ولید اور عائشہ تو سیٹ بیلٹ کی وجہ سے آرام سے بیٹھے تھے، جبکہ سحر بریک لگنے پر ولید میں آ بجی۔ ان کی دھاڑ پر عائشہ نے کہکا لگایا۔ چوکیدار گاڑی کو دیکھتا وہاں آیا تھا۔ جی آنٹی کون ہے؟ تسا اور کس نو ملنا ہے؟ وہ احترام سے نظر جھکا کر بولا تھا، اتنی عجیب سی اردو میں آنٹی لفظ پر جہاں ولید اور سحر کے کہکے گونجے وہیں عائشہ خطرناک تیور لیے گاڑی سے نکلی تھی۔ او انکل، آنٹی کس کو کہا آپ نے؟ ہیں آپ کی بیوی ہوگی آنٹی، آپ کی ماما ہوگی آنٹی، میں کہاں سے آنٹی دکھتی ہوں آپ کو؟ ہاں، وہ چوکیدار پہ چڑھ دوڑی تھی۔ اس کے اس طرح بولنے پر چوکیدار نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ اماں جی تسا غصہ کیوں ہوندے ہو؟ میں تے پیار نال کیا۔ وہ چوکیدار پھر سے اردو کی مت مارتے بولا تو عائشہ کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ اماں کے بچے گھر ہیں آپ کی اماں، شرم کر لیں ذرا، بیٹی کی عمر کی لڑکی کو اماں بولتے ہوئے آنکھیں کمزور ہیں کیا آپ کی؟ وہ تمیز کے دائرے میں بولی تو چوکیدار نے دانت دکھائے تھے۔ اچھا منہ بند کرے، منہ بند کرے۔ اس کے پیلے دانت جو دو آگے سے ٹوٹے ہوئے تھے وہ منہ سے آتی وہ ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، کیا ہوا؟ وہ فکر مندی سے بولا اور دونوں تو ان کی باتوں کو مزے سے سن رہے تھے۔ عائشہ نے پیچھے ہٹتے گہرے سانس لیے، نارمل ہوتی اس کو گھورنے لگی۔ انکل آپ کو شرم ورم ہے کہ بیچ ڈالی ہے؟ شرم کتھے بکتی ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ برش نہیں کرتے کیا؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے وہ دوبارہ سے پوچھ گئی تھی، میڈمی او کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچاری سے شکل بنا کر بولا تو عائشہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ہمیں زین شاہ سے ملنا ہے۔ تو سر صاحب کے دوست ہو، آؤ آؤ۔ ولید کے کہنے پر وہ جلدی سے گیٹ کھول کر گیا تھا۔ کوئی ڈھنگ کا بندہ ہے یہاں یا سب اپنے صاحب جیسے ہو؟ عائشہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا تو چوکیدار گڑبڑا گیا۔ میڈم ہی ایسا بہت شریف بندہ ہے، بس چلو اب آپ گاڑی پارک کر دو، ہمیں یہاں سے اندر چلے جائیں گے۔ کب سے خاموش کھڑی سحر بولی۔ گاڑی کی چابی چوکیدار کو دیتے وہ حویلی میں داخل ہوئے۔ یہ ہے اپنے زین کی ہونے والی۔ ریڈ گھٹنوں تک آتی اسکرٹ میں ریڈ بالوں کو کھلا چھوڑے، ریڈ ہائی ہیل پہنے، چہرے پر میک اپ کی بوریاں لادی اس انگریز لڑکی کو دیکھا۔ لون میں آتے گڑیا شاہ نے آنکھیں پھاڑے حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا تو مہناز بیگم نے سر ہلایا۔ استغفاری، اماں کو پسند کو کیا ہو گیا ہے؟ اس سے اچھا کسی فقیرنی سے زین کی شادی کروا دیتی۔ شاہین شاہ نے ان کی باتوں میں حصہ ڈالا تو گڑیا شاہ نے بھی ان کی تاکید کی۔ بالکل، اس سے اچھی تو وہ کالے کلر کے لباس میں جو لڑکی آ رہی ہے اس سے کروا دیں، جوڑی خوب جچے گی۔ گڑیا شاہ نے گارڈن میں آتی عائشہ کی طرف اشارہ کیا تو ان دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ ارے یہ تو عائشہ ہے۔ کون عائشہ؟ مہناز بیگم نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو گڑیا شاہ نے پوچھا، وہی یونی والی ٹیچر تو نہیں؟ شاہین شاہ نے پوچھا تو مہناز بیگم نے سر ہاں میں ہلایا۔ السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کیا تو شاہ بی بی سمیت سب افراد ان سے خوش اسلوبی سے ملے۔
ہائے ہینڈسم، لیزا نے ولید کا ہاتھ پکڑے کہا۔ سحر نے ناگواری سے منظر دیکھا۔ ولید نے سنجیدگی سے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ شاہ بی بی مصنوعی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ نکال باہر کریں، لیکن صد افسوس کہ انہوں نے ہی تو یہ پسند کیا تھا، اسی لیے صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ عائشہ سب سے ملتی شاہ بی بی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تو سب کو فکر لاحق ہوئی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ تو زین کو بھی نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ شاہ بی بی نے ایک نظر اسے دیکھا اور سامنے سے عجیب سی فیملی کی باتیں سننے لگی جو اپنی ہی باتوں پر کہہ کے لگا رہے تھے۔ تم کو پتہ نہیں بڑھیا، میں تم جیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتی، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر میرا دل اس کی چاہ کر رہا ہے، لیزا پہلی بار بولی، اور اس کی باتوں نے شاہ بی بی سمیت سب کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ بوڑھا انسان نہیں، اس کی سوچ ہوتی ہے۔ اور رہی بات آپ کے پسند کرنے کی تو سنو، آپ کون ہوتے ہیں انہیں پسند نہ کرنے والے؟ جن کو خدا پسند کرتا ہے ان کو آپ جیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاہ بی بی اٹھتی کہ ان کے ہاتھ پر دباؤ دیتے عائشہ نے کہا تو لیزا نے گھور کر اس کو دیکھا۔ خود کو دیکھا ہے دیہاتی لوگ، مجھ سے بات کر سکو اتنی بھی تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے، وہ بدتمیزی سے بولی تھی۔ ہاں خود کو دیکھ چکی ہوں میں بہت اچھے سے، اور آپ لوگوں کو بھی دیکھ رہی ہوں، بہت ہی واہیات لوگ لگ رہے ہیں آپ۔ اس سے کپڑوں کی طرف دیکھتے مسکرائی تو لیزا نے غصے سے لال ہوتے کانچ کا گلاس اٹھاتے اس کی طرف پھینکا تھا، جو بروقت عائشہ نے پکڑ کر سحر اور باقی خواتین نے ڈر کر آنکھیں میچ لی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شاہ بی بی نے کھڑے ہوتے دھاڑی تو ان کے جسم میں خوف پھیلا اور وہاں سے چلتے بنے تھے۔ لگا تو نہیں تمہیں؟ اس کو فکر مندی سے دیکھتے بولی تو عائشہ مسکرا گئی۔ میں فٹ، آپ کیسی؟ اور یہ مہاراجوں کا خاندان کون تھا؟ اماں نے اس لڑکی کو زین کے لیے پسند کیا تھا، گڑیا شاہ جھٹ سے بولی تو عائشہ نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ آپ کی چوائس ایسی ہے؟ علی تصویر میں تو صاف ستھری تھی، کمبخت ماری پتہ نہیں کیسے بدل گئی، وہ اپنی شرمندگی مٹاتی بولی تو عائشہ کھلکھلائی۔ سب نے پسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا یہ لے چائے پی اور بھول جائیں انہیں، وہ بیچارے تو چائے ہی پی کر نہیں گئے۔ عائشہ نے ان کو چائے کا کپ دیتے کہا، اور سب سے بڑا کپ جس پر دل بنے تھے اٹھا لیا، باقی سب کی اپنی اپنی کرسیوں پر سنبھال لی۔ زین کہاں ہے؟ اس نے ارجنٹلی ہمیں یہاں بلایا تھا، ولید نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آ گیا، زین نے اس کو ملتے کہا اور ساتھ پڑی چیئر پہ بیٹھا۔ ہمیں لگا شاید راستے میں ہو۔ عائشہ نے 2-3 سیپ لیتے کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا تو گڑیا شاہ ہنسی۔ شاہین شاہ سر درد کی وجہ سے اپنے روم میں جا چکی تھی، آپ یہاں ہیں تو ہم راستے میں کیا کریں گے؟ وہ مسکرا کر چائے اٹھاتے بولا تو عائشہ نے دانت پیسے۔ انجانے میں ہی وہ عائشہ کا کپ اٹھا چکا تھا، جس کا اندازہ اسے کپ پر لپسٹک کے نشانات سے ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر وہیں سے چائے پینے لگا جہاں سے اس نے پی تھی۔ انڈے بیچنے چلو، کچھ کما ہی لوگے۔ زین شاہ انڈے بیچتا کیسا لگے گا ویسے؟ سحر نے سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ نمونہ، وہ ہنستے ہوئے بولی تو سب نے کہکا لگایا۔ اچھا بس تم لوگ کرو بات، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اور بہو تم بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ شاہ بی بی نے ہاتھ اٹھاتے کہا اور اندر چلے گئی۔ کیوں بلایا ہے خیریت؟ ولید نے سنجیدگی سے پوچھا تو سب سیدھے ہوئے۔ میں نے یہاں تمہیں اس لیے بلایا تاکہ ہم عالیان کی بربادی کا مشن سٹارٹ کریں، زین بولا تو عائشہ نے آنکھیں جھپکیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اس کے خلاف ثبوتوں کی ضرورت ہوگی، تبھی ہم کچھ کریں گے، اور جو ہیں ثبوت تمہارے اور عائشہ کے پاس ہیں وہ ناکافی ہے، اس کی پہنچ کافی اوپر تک ہے، اس لیے اس کیس سے نکلنا بہت آسان ہوگا۔ ولید نے زین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیس کون کروا رہا ہے؟ عائشہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہم اور کون؟ سحر بولی تو عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی کیس نہیں کروائے گا، خود ماروں گی میں اس کو، اس کی آخری خواہش ہے میرے ہاتھوں مرنا، اور اس کی یہ خواہش میں خوشی خوشی پوری کروں گی، وہ سچ لہجے میں بولی۔ زین نے اس کو دیکھا جو کسی کی ایک پنچ پڑنے پر ہی اللہ کو پیاری ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس کو مارنا ہے اس بلا کو۔ لیکن عزیز پھر بھی ہمیں پروف چاہیے تاکہ دنیا والوں کے سامنے اس کی حقیقت لا سکیں۔ سحر نے اس کو بتانا ضروری سمجھا تو وہ ہم لائیو دنیا کو دکھائیں گے، سمپل۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے بولی۔ ولید مسکرایا اس کی سوچ پر۔ کیا مطلب؟ یہی کہ جب عائشہ اس کے سامنے ہوگی تو ہم تمام چینلز کو ہیک کر کے اس پر وہ سب لائیو دکھائیں گے، ولید نے مسکراتے ہوئے کہا تو زین نے عائشہ کو ویل ڈن کہا۔ اس نے ہم کہنے پر ہی اتفاق کیا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہوگا کب اور کہاں، کیسے؟ سحر نے پریشانی سے ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جگہ میرے پاس ہے اور پلان بھی میرے پاس ہے، زین اور ولید بولے۔ عائشہ نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ولید اپنا پلان بتانے لگا، سب نے غور سے اسے سن رہے تھے۔ لیکن اس سب میں خطرہ ہوگا، اگر کچھ غلط ہو گیا تو؟ زین نے سوال کیا۔ کچھ نہیں ہوتا، بس جو کہا ہے وہ ہو جانا چاہیے، عائشہ نے سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو زین نے سر ہلایا اور باقی کی تفصیل اس کام کو مکمل کر کے سحر نے جمائی لیتے ہوئے کہا تو سب نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ آ جاؤ بچوں کھانا کھا لو، گڑیا شاہ نے آواز دی تو وہ سب اندر کو بڑھے۔ کچھ دن بعد۔ ضروری نہیں عشق میں باہوں کا سہارا ملے، کسی کو جی بھر کے محسوس کر لینا بھی محبت ہے۔ سر ابھی وہ میٹنگ روم میں قدم رکھتا کہ کسی لڑکی کی آواز پر رکا، اور وہ لڑکی جلدی سے سامنے آتے آہستہ سے بولتے موبائل میں کچھ دکھانے لگی، جس کو دیکھ کر غصے سے اس کے رگے تنی آنکھوں میں خون اترا۔ وہ جو کروڑوں کی میٹنگ کرنے جا رہا تھا باہر بھاگا اور گاڑی میں بیٹھتا خود ہی بھگا لے گیا، پیچھے سے گارڈز بھی لپکے تھے۔ ڈن۔ وہ لڑکی کان میں لگی آلے سے بولی تو سامنے والے نے شکر کا سانس بھرا، جیسے ہی موقع ملے اٹھا لینا اس کو۔ عائلہ خان نے فون پر کسی سے کہا تو یس میم کہتا فون بند کر کے۔ اب اس بار سائن لے کر تمہارا قصہ ہی ختم کر دوں گی، ان بہن بھائی کو تو عالیان دیکھ لے گا۔
آئلہ خان نے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر کہا کہ اسی وقت ان کا دروازہ کھولتے 2-3 سان نما انسان کمرے میں گھسے۔ کون ہو تم لوگ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ان کے ہاتھوں میں گن دے کر وہ پیچھے کھسکتی بولی تھی۔ اسی وقت علی نے اندر قدم رکھا اور اس کو سرخ آنکھوں سے خود کو دیکھتا پا کر آئلہ خان کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ جب وہ بولا تو آئلہ خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کون؟ میری شونا کہاں ہے؟ جلدی بولو ورنہ زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ تیش میں اس کو گردن سے اٹھا کر دیوار سے لگا گیا تھا۔ محض مجھے نہیں معلوم۔ رکتے سانسوں میں وہ بولی اور سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ بکواس بند کرو۔ وہ دباؤ مزید بڑھا گیا۔ آئلہ خان نے البتہ ہاتھ اس کے ہاتھوں پر مارے لیکن اس کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ اس نے عائشہ کو کڈنیپ کروا کے اس کو جان سے مارنے کی سپاری دی تھی۔ وہ پاگل ہوا تھا جس کو پانے کے لیے وہ خوار ہو رہا تھا وہ اسے ہی مارنے کا سوچ رہی تھی۔ اس کو تو میں ڈھونڈ ہی لوں گا مگر تمہیں میرے قہر سے کون بچائے گا؟ وہ اور شدت سے دھاڑتا گرفت خطرناک حد تک ٹائٹ کی کہ آئلہ خان کی آنکھیں باہر ابلنے لگی تھی۔ سرخ چہرے پر سفیدی چھانے لگی تھی۔ ہاتھ ایک دم ہی نیچے اس کے پہلوں میں گرے تھے۔ جو میرے عشق کو چوٹ پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا میں اس کا اس سے بھی برا حال کروں گا۔ اگر اسے کچھ بھی ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا؟ جب میرے دل کی دھڑکن ہی نہیں ہوگی تو میرا دل بے جان ہو جائے گا۔ وہ پتھریلے لہجے میں بولا اور اس کے وجود کو پیچھے جھٹکتے وہاں سے نکلا۔ یہ گھر ہمیشہ کے لیے سیل کر دو۔ وہ گارڈ سے بولتا گاڑی میں بیٹھا عائشہ کی لوکیشن چیک کرنے لگا۔ یا اللہ اس کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا۔ وہ دل میں دعا کرتے گاڑی سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ آنکھوں میں نمی چھانے لگی تھی۔ وہ بے انتہا چاہتا تھا اسے کچھ ہوا تو سب کو آگ لگا دوں گا۔ کسی سنسان سے علاقے میں اس کی لوکیشن ٹریس ہوئی تو وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے بولا سنو کیا محبت ڈھونڈتے ہو؟ عشق کی تحریر میں فرق ہوتا ہے بہت پازیب اور زنجیر میں۔ اندھیرے کمرے میں جس میں ایک چھوٹی سی لائٹ کی وجہ سے روشنی پھیلی تھی اور کہیں ایک لڑکی کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ سر میں اٹھتی ٹیس سے اس نے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ ہاتھوں کو بندھا ہوا محسوس کر کے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ انجان نظروں سے ارد گرد دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ میں یہاں کیسے؟ وہ تو سر کے ساتھ مال جانے لگی تھی کہ اچانک ہی کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھا اور وہ ہوش کھوتی اب اٹھی تھی۔ چھوڑو مجھے کون ہے؟ کھولا۔ وہ کڈنیپ ہو چکی تھی اور ہاتھ پاؤں چھڑانے کی کوشش کرتی حلق کے بل چیخی۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ آنکھوں میں پڑتی روشنی نے اسے آنکھیں میچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جیسے اس شخص نے کمرے میں قدم رکھا تھا تو کمرہ روشن ہوا تھا۔ سامنے زین کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ تو الو کمینے انسان چھوڑو مجھے۔ وہ تیش میں آتی زور سے کرسی کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کھلنے کے بجائے وہ زمین پر الٹی جا گری تھی۔ پیچھے پڑے کانچ اس کے پیشانی کو خون نم کر گئے تھے۔ زین نے جلدی سے اسے کرسی سیدھی کی لیکن اس کے پاؤں میں بندھی رسی کی ڈھیلی ہوئی تھی۔ اسے زخم دے کر اسے پیشانی پر بل آئے تھے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ ورنہ ایک لگاؤں گا۔ اس کے بال کھینچتے زور سے دھاڑا۔ زین کا چہرہ عائشہ کے کافی قریب تھا۔ عائشہ نے پاؤں گھما کر اس کے ٹانگوں پر مارا۔ زین کی گرفت اس کے بالوں پر ہلکی ہوئی تو اس نے زور سے اپنا سر اس کے سر پر دے مارا۔ زین لڑکھڑایا۔ زین نے سر پر ہاتھ رکھ کے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ میرے بال کھینچنے کی چھوٹی سی سزا۔ تکلیف برداشت کرتے وہ بولی اور سختی سے لب بھینچ گئی۔ تمہاری اتنی ہمت؟ وہ ہنٹر لیے اس کی طرف بڑھا۔ عائشہ نے ڈرنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں تمسخر سے دیکھا کہ اور کر ہی کیا سکتے ہو؟ زین کا ہاتھ گھما اور عائشہ کے جسم پر اپنی چھاپ چھوڑتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے عائشہ نے لب بھینچے، اپنی چیخ کو روکا تھا۔ اتنا ہی درد دینا مجھے زین شاہ جتنا تم برداشت کر سکو کیونکہ میں حساب کتاب میں بالکل معاف نہیں کرتی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو زین کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، پھر وہ سامنے نہیں دیکھتا کہ اس کا کوئی دشمن ہے، کوئی بہت قریبی۔ زین نے ایک کے بعد ایک گھنٹے اس نازک سے جان پر برسائے تھے۔ عائشہ کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ زین نے وہ آنکھیں اور ہونٹ مینچ کر اپنی سسکیاں بھی دبا گئی تھی۔ اس کے جسم سے جگہ جگہ خون رس رہا تھا لیکن وہ ظالم بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس پر ہنٹر برسائے جا رہا تھا۔ اب عائشہ اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ عالی آنکھیں پر بڑھتا بوجھ نے اس کی آنکھیں بند کی تھی اور ایک سسکے کے ساتھ اس دشمن جان کو پکارتے اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ جب وہ مار مار کر تھک گیا تب پیچھے ہٹا۔ عائشہ کو دیکھا جس کا سر ایک جانب ڈھلکا تھا، کپڑے جگہ جگہ سے ادھر چکے تھے، وہاں سے خون رس رہا تھا۔ منہ پر ہنٹر لگنے سے اس کے گال سے ہونٹ اور ماتھے سے خون بہتا اسے کمروں پر گر رہا تھا۔ ایک لمحہ اس کی ایسی حالت میں ترس آیا لیکن ہاشم شاہ کی بات یاد کرتے دوسرے ہی لمحے وہ بے حس بنا تھا۔ تم خانوں کی اوقات ہی یہی ہے۔ تمہاری پھوپھو نے میرے تایا کو برباد کیا اور تم مجھے کرنا چاہ رہی تھی۔ ہاں، اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر میرے خاندان کو تباہ کرو کہ میں تمہاری نسلوں کو تباہ کر دوں گا۔ وہ تحقیر آمیز لہجے میں بولا اور ایک حقارت بھری نظر اس کے زخموں سے چور جسم پر ڈالتے وہ کمرے سے نکلا۔ دروازہ بند کرتے وہ اس کے ساتھ والے کمرے میں گھسا تھا۔ دلچسپی کو طلب مت بننے دو کیونکہ طلب کی شدت بڑھ کر ضرورت اور ضرورت بڑھ کر کمزوری بن جاتی ہے، اور جب کوئی چیز کمزوری بن جائے تو بےقراری قابل دید ہوتی ہے اور بےقراری کی انتہا جنون کہلاتی ہے۔ وہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ دن کے اجالے میں بھی وہاں خاموشی چھائی تھی جیسے وہاں کوئی زی روح ہی موجود نہ ہو۔ وہ اپنی گن لیتا گاڑی سے باہر نکلا، محتاط انداز میں ارد گرد دیکھتا آگے بڑھا تھا۔ پیچھے سے گارڈز کو دیکھ کر اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ گن پر سائلنسر لگا لو اور بغیر کسی شور شرابے کے سب کو ختم کرو، میں تم لوگوں کی مالکن کو لے کر آتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو سب نے سر ہلاتے اس کے کہے پر عمل کرنے لگا۔ کافی دیر چلنے کے بعد ایک بلڈنگ کے باہر اسے کچھ لوگ نظر آئے تھے۔ ابھی دو ہی موجود تھے۔ علی نے ایک کے پیچھے سے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے کے سر کا نشانہ باندھا۔ پہلے والے کی گردن میں ہاتھ ڈالتے وہ اسی گردن توڑ چکا تھا۔ انہیں وہی پھینکتے ہوئے اسی بلڈنگ کے بیک سائڈ پر گیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا شاید کوئی یہاں نہیں پہنچ پائے گا لیکن وہ کوئی تھوڑی نہ تھا، وہ تو عالیان تھا جو اپنے شونا کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار تھا۔
وہ بلڈنگ میں گھسا، اسے گارڈز گنے چنے لوگوں کو خاتمہ کر چکے تھے۔ انہوں نے علی کو ڈن کا اشارہ کیا تو وہ انہیں سب روم چیک کرنے کا کہنے لگا اور خود سامنے 2 الگ تھلگ روم کے پاس گیا۔ اسے لگا اچانک اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہو۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ تو کنفرم تھا اس کی شونا اس کی دھڑکن یہی ہے۔ اس کی بے چینی اور دل کی دھڑکن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے روم کھولتے اندر آیا۔ کمرے میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اسے خون کی بو کے ساتھ عائشہ کی خوشبو محسوس کی تو وہ ٹھٹکا، اللہ کرے جو میں سوچ رہا ہوں وہ نہ ہو، ورنہ جس نے یہ سب کیا ہے اس پر دنیا تنگ کر دوں گا۔ وہ پاکٹ سے موبائل نکال کر ٹارچ آن کرتا بولا۔ تبھی اس کے کانوں میں اپنے نام کی پکار گونجی، جیسے کوئی بہت ہی تکلیف میں سے پکار رہا۔ وہ ٹارچ سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساکت اور جامد کھڑا ہو گیا تھا۔ دھڑکن بالکل دھیمی ہو چکی تھی۔ بجلی کی سی تیزی سے اس کے پاس آیا، جس کے پیشانی پر موجود زخم اس کی جان نکال گیا تھا۔ ابھی تو اس نے اس کی پوری حالت نہ دیکھی تھی تو پاگل ہو رہا تھا۔ اگر جو اسے پتہ چل جاتا کہ اس کی شونا کو ہنٹر سے مارا گیا ہے تو وہ اس شخص کو ہنٹر سے بھی بہت بدتر موت دیتا۔ اس کو رسیوں سے آزاد کرتے اس کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی تھی۔ شونا، میری شونا، آنکھیں کھولو، وہ اس کا گال تھپتھپاتے بولا تو مگر وہ بے سود پڑی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، کمرے کی لائٹ آن کرتے وہ کونے میں پڑی ٹیبل پر موجود پانی لیتے مڑا وہ، لیکن اسے لہولہان وجود کو دیکھتے اسے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ میری جان، وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، اس کا سر اپنی گود میں رکھتے اسے پانی پلانے لگا، لیکن پانی کے کچھ چھینٹے اس کے منہ پر مارے تو وہ درد سے کر رہی تھی۔ عالی نے تکلیف سے آنکھیں میچی، وہ رومال گیلا کر کے نرمی سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ اس کے چہرے اور جسم پر ہنٹر کے نشان دیکھ کر اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھیں۔ موبائل پر میسج چھوڑتے وہ اس کی پیشانی صاف کرنے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی وہ آ چکا ہے، اس نے ہی تو ہمیشہ ہی اس کی مدد کی تھی۔ بچہ، آنکھیں کھولو، دیکھو مجھے اور بتاؤ کس کی اتنی ہمت ہوئی ہے کہ عالی کی جان اس کے دھڑکن پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ نرمی سے اس کے ہونٹ صاف کرتے بولا تو عائشہ اس کو کالر سے پکڑ کر خود پر جھکایا اور اسی گردن میں منہ دیے رونے لگی۔ عالی نے اس کو روتے دیکھ کر مٹھیاں بھینچی، اس کے آنسو اس کا دل چیر رہے تھے۔ بس اب نہیں رونا، اٹھو، چلو میرے ساتھ اور بدلا لو، کیونکہ میرا شونا پر ان تھوڑے سے زخموں کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ اس کا ہاتھ چہرے اپنے ہاتھوں میں بھرتے بولا تو عائشہ نے سر ہلا کر اس کی مدد سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، درد سے اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ وہ واپس بیٹھتے رونے لگی۔ کوشش کرتی رہو، کیونکہ کوشش کرنے سے ہی سب ملتا ہے۔ وہ اسے حوصلہ دینے لگا۔ کافی محنت مشقت کے بعد وہ کامیاب ہوئی تھی اور خود اٹھ کر چلنے میں دور نوک ہوا تو وہ ایک بیگ لیتے اس کے پاس آیا جس میں اس کے لیے ڈریس تھی۔ وہ، یہ چینج کرو، میں یہی ہوں باہر، اوکے؟ اس کے سوجے ہوئے گال پر اپنے لب رکھتا وہ اٹھا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا جس کے ہونٹ نہیں آنکھیں بول رہی تھیں۔ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ میں ہی اپنی زندگی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیتے وہ بولا تو عائشہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ علی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ دروازہ بند کرتے سامنے ولید کو دیکھنے لگا جو سامنے پڑے وجود کو دھنک کر رکھ دیا تھا۔ شاید وہ بھی عائشہ کو ڈھونڈتے یہاں پہنچا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا، وہ فریش ہوتے بیڈ پر بیٹھا تھا کہ اسے عائشہ کا خیال آیا۔ وہ تو اسے مرنے کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنی ہی محبت کو موت کے منہ میں دھکیل گیا تھا چند گھنٹے پہلے؟ وہ جو ولید کو بتائے گئے ایڈریس پر وہ جانے لگا تھا۔ شاہ بی بی کے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے گزرا تو اس کے قدم ہاشم شاہ کی آواز سے جکڑ رہے تھے۔ اما جس کی وجہ سے ظہیر نے خود کو مارا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عائشہ اور ولید کی پھپھو ہے۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنا تھا۔ کیا خان ان کے دشمن تھے؟ ہاں، وہی منوس ماری، اگر نہ آتی ہماری زندگی میں تو آج کون ہی سکون ہوتا، برباد کر دیا ہمیں، شاہ بی بی نے اداس لہجے میں کہا۔ زین غصے میں دناتا وہاں سے نکلا۔ یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی، لیکن اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے۔ تمہارے باپ نے بھی تو ان کے خاندان کو مروا ڈالا تھا۔ اس دن عائشہ کے خود کو خون کہنے پر چونکی تھی، کیونکہ ان کے علاقے میں صرف ایک ہی خان تھے جنہیں شاہ سائیں بیٹے کے غم میں مروا چکے تھے۔ کچھ دن بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے تھے۔ زین سیدھا وہاں سے نکلا اور مرزا ہاؤس پہنچا۔ عائشہ اور سحر کو جاتے دیکھ کر اس نے سحر کو دھکا دیتے عائشہ کے منہ پر کپڑا رکھا جس پر بے ہوشی کی دوا تھی۔ وہ اسے گاڑی میں ڈالتا، یہ جا اور وہ جا۔ سحر نے اٹھتے جلدی سے ولید کو کال کرتے بتایا تو وہاں سے زین کو مارنے کا ارادہ کہہ کے نکلا تھا۔ حال میں چھوڑوں گا نہیں، نہ تو اس عالیان کو، نہ ہی ان عائشہ، ولید اور سحر کو۔ ہمیں برباد کرنے والے تم کو برباد کر دوں گا۔ وہ آنکھوں میں نفرت کی آگ لیے بولا، اگر وہ جانتا ہوتا کہ اسی آگ میں خود جلنے والا ہے تو کبھی بھی ایسی حماقت نہ کرتا، لیکن افسوس کہ ایک بار پھر وہ اپنے غصے کی زد میں آیا تھا، لیکن اس بار معافی نہیں ملنی تھی۔ اس کو باہر کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا تو دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ ولید کے پیچھے عالیان کئی گارڈز کے ساتھ دیکھ کر اس نے اپنے آدمی ڈھونڈنے کے لیے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ کمینے انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو چھوڑنے کی؟ ولید ایک ہی جس میں اس کے پاس پہنچا، کالر سے پکڑ کر غرایا۔ اس کے ہاتھ کالر سے جھٹکے۔ زین نے اس کو مکہ مارنا چاہا مگر ولید تو بلیک بیلٹ تھا، کچھ ہی سیکنڈ میں اس کو مار کر نڈھال کر چکا تھا۔ بس کرو، مر جائے گا۔ عالیان کی آواز پر وہ آخری کی اس کے پیٹ پہ مارتا اس کی طرف مڑا اور غصے سے اس کو گھورنے لگا۔ دیکھ لیا تم نے اس خبیث نے اس کی کیا حالت کی ہے؟ دل تو کر رہا ہے تمہیں بھی لگاؤں اب، وہ غصے سے بولا۔ علی نے ایک نظر اس سے دیکھ کر زین کو دیکھنے لگا جو اپنی پاکٹ سے گن نکالتا ولید پر تان چکا تھا۔ ہلے بھی تو جان سے جاؤ، اور دشمنی پوچھ رہے ہو تو سنو، تمہارے باپ کی بہن نے میرے تایا کو برباد کر کے مار دیا اور اب تمہاری بہن مجھے برباد کرنے آئی تھی، وہ بولا تو ولید نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ حیران تو علی بھی تھا۔ تمہیں تو میں ماروں گا ہی عالیان، لیکن پہلے تم سے نپٹوں گا، چل پیچھے۔
وہ غصے سے ولید کے سر پر گن رکھ کر بولا۔ علی کے گارڈ نے آگے آنا چاہا لیکن علی نے اشارے سے منع کر دیا۔ مجھے لگا تم سدھر گئے ہو، لیکن کتے کے دم کبھی سیدھے نہیں ہوتے۔ نسوانی آواز پر زین نے مڑ کر دیکھا۔ علینا کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ اس نے گن اس کے منہ پر ماری۔ وہ پہلی کافی مار کھانے کے بعد اب منہ پر پڑنے والے مکے سے پیچھے جا گرا تھا۔ میر نے غصے سے اسے 2 مکے جڑے تھے۔ تمہیں کیا لگا تم ہمیں مار دو گے؟ ہاں، ارے تم تو دوستی کے بھی لائق نہیں ہو۔ دوست بن کر پیٹ پر وار کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ میر نے اس کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو علینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے رکنے کو کہا اور خود آگے آئی۔ تڑخ! ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے علینا کو دیکھنے لگا تھا۔ آپ نے تو بہن بھائی کے رشتے کی قدر بھی نہ کی، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ زین نے اٹھنا چاہا کہ علی نے سب کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ ہنٹر لیتے ہوئے اس کی طرف آیا، وہی ہنٹر جس پر عائشہ کا خون لگا تھا۔ علی نے پوری قوت سے ہنٹر اسے دے مارا۔ چھوڑو مجھے، ایک ہنٹر پہ ہی اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ صرف ایک ہنٹر پر تم رو پڑے اور میری شونا روئی نہیں نا؟ وہ اس پر ہنٹر برساتے بولا تو زین نے ہاتھ جوڑے تھے۔ مجھے معاف کر دو پلیز، وہ چیختے ہوئے گڑگڑایا تو عالیہ نے کہکا لگایا جبکہ باقی سب نے اسے کوفت سے دیکھا۔ رک جاؤ، سانس لینے دو اسے، ہمارا بھی حساب رہتا ہے اس کے پاس۔ امیر نے علی کو کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہوا، ورنہ دل تو کر رہا تھا اس کو اسی ہنٹر سے مار مار کے اس کی جان نکال دے۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ ہم زندہ کیسے اور ساتھ کیسے ہیں نا؟ میر نے اسے قریب بیٹھتے ہوئے کہا تو زین نے روتے ہوئے اسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو بتا بھی دو، اتنی مار تو کھا لی ہے۔ تو سنو، جب تمہاری اس ماہین کو آنے سے پہلے ہی علی نے ہمیں بلٹ پروف جیکٹ پہننے کا کہہ دیا تھا جس سے گولیوں کا اثر تو ہم پر ہوا نہیں، اور وہ جو مرنے کا ناٹک تھا وہ تمہیں یقین دلانے کے لیے کرنا ضروری تھا۔ اور اب آتے ہی علیشہ کے ماں بابا کی طرف ان کی موت اللہ کی طرف سے لکھی تھی، اور یہ بات عائشہ بھی بہت اچھے سے جانتی ہے، اور یہ جو اب تک ہو رہا ہے وہ بس ایک ناٹک تھا۔ یہاں تک کہ گھر والے بھی ہمارے پلان کے بارے میں جانتے ہیں۔ میر نے مزے سے بتایا۔ وہ جو خود کو ماسٹر مائنڈ سمجھ کر آسمانوں میں اڑ رہا تھا، جھٹ سے ہواؤں نے اسے زمین پر لا بٹکا تھا۔ اور آج جو تم نے کیا وہ بہت غیرتوں والی حرکت ہے، اس کے لیے تمہیں زندہ چھوڑنا ممکن نہیں، کیونکہ بات یہاں پر میری بہن کی ہے، ولید نے ہنٹر اٹھاتے کہا۔ زین ڈر خوف سے پیچھے کھسکا کیونکہ اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا علی نے اسے۔ ایک بات رہ گئی یار، سحر نے مسٹ انٹری مارتے ہوئے کہا تھا تو سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا جبکہ زین نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ یہی کہ وہ جو پن ڈرائیو بقول تم نے اپنی چلاکی سے اٹھائی تھی، اصل میں ہمارا پلان تھا کہ تمہیں لگے تم نے عائشہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، سحر نے کہکا لگاتے کہا تو زین کا سر چکرانے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کھیل تو وہ کھیلنے لگا تھا لیکن حقیقت میں وہ خود ہی عائشہ کے رچائے کھیل میں پھنس چکا تھا۔ ولید نے اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا ہی ہنٹر سے اس کی چمڑی تک ادھیڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ تو کب کا بے ہوش ہو چکا تھا لیکن ولید تھکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کو لے جاؤ اور بیسمنٹ میں بند کر دو، علی نے گارڈ کو کہا تو وہ زین کو گھسیٹتے ہوئے اسے وہاں سے لے گئے۔ زیش کہاں ہے؟ میر نے فکر مندی سے پوچھا۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا۔ وائٹ جینس شرٹ پہنے جو اسے خون سے ہی تر ہو چکی تھی، وہ دروازہ کا سہارا لیتی باہر آئی۔ علی اور ولید اس کے پاس پہنچے۔ علی نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ میر اور زین نے سیٹیاں بجائی تو ولید نے رخ موڑا۔ عائشہ نے ڈر سے آنکھیں میچی۔ میں گھر جا رہا ہوں، تم لوگ ہو آؤ حویلی سے، اوکے؟ علی نے کہا اور عائشہ کو اٹھاتے ہوئے باہر نکلا۔ لو جی، اب ان کی بھی رخصتی کر دو بیچارے بس۔ علینا کی چٹکی کاٹنے پر میر کی زبان رکی۔ وہ مڑ کر عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتے ان کی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگا۔ ڈیئر وائف، اپنے ہاتھ سنبھالو، میں نہیں چاہتا کل کو کوئی مجھے کہہ کے دیکھو میر کی بیوی ٹھنڈی ہے۔ وہ شاید سے بولا تو سحر اور ولید کا بے ساختہ کہکا گونجا۔ علینا پیر پٹکتی وہاں سے نکلتی مڑی۔ اب روم میں نہیں آنا ورنہ کیا پتا لوگ یہی نہ کہنے لگیں کہ علینا میر ملک کا شوہر اندھا گونگا بہرا لنگڑایا ہے۔ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولی تو سحر اور ولید ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرے تھے۔ علینا مسکراتے باہر نکل گئی۔ چلو بھائی بہنوں میں جاؤں ورنہ اس نے سچ میں مجھے اندھا بہرا کر دینا ہے، وہ معصومی سے کہتے باہر بھاگا۔ چلو ہم بھی چلیں، سحر نے کہا تو ولید ہنستے ہوئے اٹھا اور وہ دونوں بھی ہنستے ہنستے وہاں سے نکل گئے۔ تمہارے دل پر اپنا نام نقش کر دیں گے، اپنی سانسیں دھڑکنیں تجھ پر قرض کر دیں گے، یوں شامل کر لیں گے خود کو تجھ میں کہ تم پر اپنی محبت ہم فرض کر دیں گے۔ علی عائشہ کو مرزا ہاؤس لے آیا تھا۔ اس کو اپنے کمرے میں بیڈ پر لٹاتے وہ کچن کی طرف بڑھا۔ عائشہ پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں علی ہاتھ میں ٹرے لیے واپس آیا جس میں فروٹ اور جوس موجود تھا۔ عائشہ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے زخموں سے چور وجود نے ایسا ہونے نہ دیا۔ وہ علی کو دیکھنے لگی جو اسے دیکھ کر کم گھور زیادہ رہا تھا۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ اس کی طرف مڑا، اسی کمر پر ہاتھ ڈالتے وہ اس کو نہایت نرمی سے اوپر کرتے اس کو تکیوں کے سہارے بٹھایا اور پھل کاٹ کر اسے کھلانے لگا۔ عائشہ نے میر کو دیکھا جو اسے خاموشی سے کھلا رہا تھا، چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے پاک تھا۔ علی، اس نے ڈرتے ہوئے اسے پکارا تو علی نے آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھورا۔ عائشہ نے تھوک نکلا۔ بہت شوق تھا دوسری رانی القمش بائی بننے کا، اب ہو گیا شوق پورا؟ کہا تھا نا خود کو بیچ میں مت لانا، میں ایسا برداشت نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ غصے سے اس کے بازوں کو سخت گرفت میں لیتے دہاڑا۔ عائشہ نے ڈر سے آنکھیں بند کی۔ کیا واقعی میں رانی بن چکی ہوں اور اسی لیے تو اس سے آگ لگ رہی ہے، جل رہا ہے مجھ سے؟ وہ دل میں سوچنے لگی۔ آنکھیں کھولو، اب کیوں ڈر رہی ہو؟ سوچا ہے اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں پہلے اس کمینے ذہن اور پھر تمہیں مار ڈالنا تھا۔
وہ چبا چبا کر بولا تو عائشہ نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر اسے دیکھا. اسے گرم سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ سرخیاں بکھیرنے لگا تھا. تیز ہوتی دل کی دھڑکن اسے دیکھنے سے بھی کترا رہی تھی. اس کو شرماتے دیکھ کر علی حیرت کے سمندر میں ڈوبتے ڈوبتے بچا تھا. یہ میرا خواب ہے کیا؟ عائشہ کو شرم بھی آتی ہے. وہ آہستہ سے بولا اور کنفرم کرنے کے لیے اس کے گال کو چھوا. ہائے میری جان، میں مر جاؤں اپنے شونا کی اداؤں پہ، لیکن تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے ہاں. وہ غصے کو بھولتے جھٹ سے اسے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوتے بولتے ساتھ لائٹ آف کر گیا تھا. عائشہ نے شکر کا سانس بھرا. وہیں اس کی اگلی حرکت پہ اس کے چہرے پہ ناسمجھی والے تاثرات چھائے تھے. تمہیں ٹیوب لگا دوں پھر ڈریس چینج کروا دوں گا اوکے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، جبکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جو اندھیرے کی وجہ سے عائشہ دیکھ نہ سکی تھی. پر علی، میں شور ہوں، تمہارا پورا حق رکھتا ہوں تم پر اب آواز نہ آئے. وہ بند آنکھوں سے سخت شرم محسوس کرتی بولی. تبھی وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا. علی نے آہستہ سے ڈور کھولتے ڈاکٹر کو اندر لایا. انہیں عائشہ کی ڈریس اور ٹیوب پکڑاتے وہ ڈریسنگ روم میں گھسا تھا. پلیز نہیں، عائشہ نے معصوم سے لہجے میں کہا تھا. ڈاکٹر مسکرائی. ریلیکس بچے. وہ مسکراتے ہوئے بولی تو عائشہ کی جان میں جان آئی. ڈاکٹر اس کا ٹیوب لگا کر ڈریس چینج کرواتے ہوئے باہر نکل گئی. علی روم میں آیا تو عائشہ کو روتے پایا. وہ ایک ہی جسم میں اس تک پہنچا. کیا ہوا شونا، رو کیوں رہی ہو؟ اس ڈاکٹر نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ بے چینی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو عائشہ نے نفی میں سر ہلایا. پھر کیا ہوا چندا، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ مجھے پین ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی. علی نے اس کے پیشانی چومی. میں میڈیسن دیتا ہوں پھر سو جانا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی. وہ جس کے ساتھ اس کی دوائی کھلاتے ہوئے بولا اور اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا. اس کا آرام سے نیچے سے لاتے وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگا. کچھ علی کے بال سہلانے اور کچھ سکون دا میڈیسن کا اثر تھا جو وہ پرسکون ہوتی سو گئی تھی. علی کل کے بارے میں سوچنے لگا. کیا ہماری کہانی کل ختم کرنے لگی تھی؟ لیکن ابھی تو عائشہ، میر، ولید اور سحر کی شادیاں تو ہونی باقی تھیں. وہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا. عائشہ کی کروٹ بدلنے پر وہ دونوں وہ خیالوں سے باہر نکلا. اسے دیکھا جو سوتے ہوئے بھی معصوم لگ رہی تھی. اس کے ماتھے پر لگی پٹی پر لب رکھ گیا. اس کے گلابی گالوں پر موجود لال نشانات وہاں بوسہ دیتے اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا. پتہ نہیں کیسے سہا ہوگا اس کی شونا نے کتنا درد. وہ پریشانی سے اس کے دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کے اسے دیکھنے لگا. اس نے پکا ارادہ باندھ لیا تھا ذہن کو اچھے سے سبق سکھا کر ہی چھوڑے گا تاکہ کل کو کسی کی بیوی کو چھونے کی کوشش کرتے ہوئے بھی اس کی روح کانپنے لگے. وہ سب لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے. تبھی میر کی زبان میں خوشبو ہوئی. ولید، شاہ بی بی نے سحر کے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے. میر نے شاہ بی بی کو آنکھ مارتے کہا. تو ولید جو پانی پی رہا تھا اس کے منہ سے فوارے کی صورت میں میر پر گرا. ولید اور سحر نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر میر کو. یار، کولی کرنی ہے تو باہر جا کر کرو، میں کوئی ڈسٹبن ہوں جو مجھ پہ کرتی ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے کھڑے ہو کر بولا تو علینا مسکرائی. تم نے جو بکواس کی ہے نا، یہ اس کا انعام ہے. ولید دانت پیستے ہوئے چبا کر بولا. سب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کو دیکھا. نہیں، سحر نے کھڑے ہوتے ہوئے زور سے کہا. علینا جلدی سے اس کے پاس پہنچی. ڈونٹ وری، ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، بس آنکھیں کھلی رکھنا. وہ ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کی گال کھینچتے شاید سے بولی تو سحر نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور ولید کے سامنے جا کھڑی ہوئی. دیکھو مسٹر لاکھ، تم بدتمیز حرام پاگل صحیح، لیکن اگر تم نے کسی اور سے میری شادی ہونے دی تو میں تمہیں اور تمہاری بیوی کو آسمان کی سیر کرانے بھیج دوں گی، سمجھے؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر انگشت اٹھائے اسے دھمکی دیتے بولی. ولید نے مسکراہٹ روکتے سر جھکایا. میر اور علینا نے ہوٹنگ کی. ہائے ہائے، کیسے کیسے رواج آ گئے ہیں. ہمارے وقت میں تو جب شادی کی بات ہوتی تھی تو ہم شرم سے کسی سے نظریں نہیں ملا پاتے تھے، اور آج کل کے بچے، اللہ توبہ توبہ، لڑکیاں خود ہی شادی کے لیے باولی ہوئی پھرتی ہیں. وہ کانوں کا ہاتھ لگاتے بولی. سب ہنسنے لگے. کیا کریں، جب لڑکے لڑکی بن جائیں تو لڑکیوں کو لڑکا بننا ہی پڑتا ہے، سحر نے دکھی انداز میں کہا. تو شاہ بی بی نے اسے گھورا. وہ دانت دکھانے لگی. چلو ٹھیک ہے، پھر یہی بات ہے تو یہی صحیح. آج سے بلکہ ابھی سے علینا، سحر اور عائشہ اسی حویلی میں رہیں گی اور تم لڑکے ولید کے گھر رکو گے. ایک ہفتے بعد تم دونوں جوڑوں کے ولیمے کے ساتھ سحر اور ولید کا نکاح بھی کر دیں گے، شاہ بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا. میر نے خفگی سے ان کی مسکراہٹ دیکھی. یہ کیا بات ہوئی بھائی، ہم تو نکاح میں ہیں، میر نے سنجیدگی سے کہا. علینا کو قلعہ چھوڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا. کل ہی تو اسے کچھ دن پہلے ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ شاہین شاہ نے ساتھ بیٹھی علینا کا ماتھا چوما جو شرم سے سرخ ہوتی ناک کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی. رکو گائز، ایک مزے کی نیوز تو میں بتانا ہی بھول گیا. مہناز بیگم مٹھائی لے آئی. سب کا منہ میٹھا کرواتی. وہ سب اپنی خوشیوں میں مگن ہو چکے تھے. مہناز بیگم کو زین کی حقیقت کا جب معلوم ہوا تو کافی دیر روتی رہی. میر اور ولید کی تسلی دینے پر وہ کچھ سنبھلی تھی. لاکھ بری سی، لیکن تھی تو ان کی ہی اولاد نہ. بھلا وہ کیسے اس کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی؟ اندھیرے کمرے میں LED کی روشنی پر ان سب کو اپنے بنا خوش دیکھ کر وہ تڑپ رہا تھا. کاش وہ بھی ان کے درمیان ہوتا، ان کی خوشیوں میں شامل ہوتا، لیکن یہ حق وہ کھو چکا تھا. اس سے گمانے والا بھی وہ خود تھا. اس نے بہت کوشش کی تھی علی کے خلاف عائشہ کے دل میں نفرت پیدا کرنے کی، لیکن ہر کوشش ناکام تھی. وہ تو آج بھی ساتھ تھے. تنہا تو وہ ہو چکا تھا. اس سب سے اس کا ہی نقصان ہوا تھا. وہ روتا بلکتا ہر وقت خدا سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جس کا نقصان کیا ہو وہ انسان معاف نہ کرے تو خدا بھی معاف نہیں کرتا. ایک ہفتے بعد. محبت وہ ہے جو محبوب کو چھونے کے بغیر کی جائے، جبکہ عشق کا تقاضا یہ ہے محبت کو نکاح میں لیا جائے. روشنی سے جگمگاتی حویلی میں مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی. ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری ہوئی تھیں. کیا مانگا دعا میں؟
मांगा होगा। जायशा ने दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेरते उठी तो रूम में आते आली ने पूछा, वो अभी ही आया था? नहीं, अपनी खुशियों की सलामती की दुआ कर रही थी। वो मुड़ते हुए बोली तो आली स्टिल हुआ। ब्लैक लहंगे को साड़ी की तरह पिन अप किए, वो बालों को कर्ल करके कंधों पर डाले, लाइट से मेकअप में किसी कामों से कम नहीं लग रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं? जायशा ने साड़ी का पल्लू सही करते हुए कहा। मेरे दिल की मिल्का। आली दिल पर हाथ रखते थी, आगे झुका। जायशा हंसी थी। अच्छे लग रहे हो, वो इसकी तरफ देखते हुए बोली, जो व्हाइट शर्ट पर ब्लैक पैंट कोट पहने, बालों को माथे पर बिखेरे, वो डैशिंग लग रहा था। नवाजिश जनाब। वो उससे करीब आते बोला, इसे मेहंदी लगे हाथों को अपने हाथ में लेते उसकी चूड़ियों से खेलने लगा। साइड टेबल से गजरे उठाते उसके हाथों में पहनाने लगा। गजरों की खुशबू को महसूस करते उसे कलाइयों पर लब रख गया। चले, सब वेट कर रहे होंगे। जायशा ने घबराहट से जल्दी हाथ खींचते हुए कहा तो आली इसकी हालत समझते हुए मुस्कुराया। शोना, कितना भागोगी? आना तो मेरे पास ही है ना। उसके झुमकों को छूकर बोला तो जायशा रूहान सी हुई। अजीब सी फीलिंग थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बाद में आकर एक दूसरे का दीदार कर लीजिए। फिर माजरत के साथ, अभी आपके कुछ घंटे हमें उधार चाहिए। नौ करने के साथ बाहर से जैन की शायद से भरपूर आवाज़ आई। जायशा ने आली को पीछे करते दरवाजे की जानिब बढ़ी। आली ने इसका हाथ पकड़कर घुमाकर अपने सामने खड़ा किया। शोना, आज मैं बहुत खुश हूँ जो तुम मुझे मिली हो। तुम्हें पता है, जब मैं दूर होता हूँ तो सांसें थमने लगती हैं। अब कभी मुझसे दूर मत जाना। उसे गाल पर लब रखते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला तो जायशा ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया और चलने का इशारा किया। आली ने इसको अपने साथ लगाया और कदम बाहर की तरफ बढ़ाया। यार, हद हो गई है। सुबह से हम यहाँ ख्वार हो रहे हैं और हमारी बीवियाँ इधर आराम से बैठी आटे लगवा रही हैं। हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। अभी से तुम रो रहे हो। अभी तो 2 दिन वो दिन भी आना है जब हम लोग बच्चों के डायपर चेंज कर रहे होंगे और हमारी बीवी हमें देख देख कर कह कर लगा रही होंगी। वलीद ने मुंह बिखारते दुहाई दी तो मीर ने इसकी बात की तायद करते इसे कंधे पर हाथ रखते मसनूई दुख से कहा, ना कर यार, क्यों मुझे मासूम को डरा रहा है? वो मासूम से शक्ल बनाकर बोला तो मीर हंसने लगा। दुल्हन आ गई। इस आवाज़ पर इन दोनों ने सामने देखा और उछल के खड़े हो गए। सैर ने डीप रेड कलर का लहंगे के साथ मैचिंग ज्वेलरी और ब्राइडल मेकअप के साथ आसमान से उतरी हूर लग रही थी। अलीना ने ग्रे कलर का लहंगा पहने मैचिंग ज्वेलरी और मेकअप के साथ वो कोई अप्सरा लग रही थी। वो दोनों मीर और वलीद के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। वो दोनों आगे बढ़ते इनके साथ सामने हाथ फैलाए गए, इनको अपनी संगत में लाते अपने साथ बिठाया। कितना थोपा है, लग ही नहीं रही कि ये सहर बांध रही है। वो उसे कान में घुसेर बोला तो सहर की कोहनी इसे पेट में मारी मगर बोली कुछ नहीं। मौन में रत रखा है क्या? इसको खामोश देखकर वलीद ने आंखें छोटी करके इसे घूरते हुए पूछा। सहर इसको इग्नोर करती सामने देखने लगी। एटीट्यूड? हाँ। वो आईब्रोज उठाकर बोला तो सहर ने आंखें घुमाई। आज वाकई बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम चकाचक। मीर ने दिल से तारीफ करते इसके हाथों को अपने हाथ में लिया। मीर, सब देख रहे हैं, हाथ छोड़ो। वो हाथ छुड़वाने की कोशिश करते बोली तो इसने कंधे उचकाए जैसे कह रहा हो कि मेरी बीवी मेरी मर्जी। अलीना ने इसको घूरा। जायशा और आलियान दोनों की एंट्री हुई तो सबकी नज़र इन पर जम सी गई। वो एक साथ मुकम्मल लग रहे थे। जैन ने एक नज़र इन्हें देखा और ग्रुप से आंखें बंद की। जायशा ने इसको महनाज बेगम की वजह से माफ़ तो कर दिया था लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं करती थी। आली तो वैसे ही खार खाता था। जैन ने वो जब भी इसके सामने आता आली का दिल करता इसे जान से मारते, लेकिन जायशा से किए वादे का पास रखना था इसे, इसीलिए तो अभी तक वो जिंदा था। आली और जायशा एक सोफे पर बैठे सब बड़े इनको प्यार और दुआएं देकर जा रहे थे। वलीद और जायशा का निकाह तो मेहंदी पर ही हो गया था। चल उठ बेटा, जायशा, रस्म करनी है तुमने। जायशा ने गुड़िया शाह के हाथों से ट्रे ली थी जिसमें मिट्टी के गिलास को शीशों और दूसरी चीज़ों से सजाए। इसमें बादाम वाला दूध भी मौजूद था। जायशा ने लालची नज़रों से दूध को देखा। फिर वलीद को रस्म ज़रूरी थी, अपने दिल को समझाते हुए उनके सामने खड़ी हुई। चलें जी भाई, पैसे निकालें, जल्दी से दूध पिए और अपने बेगम को लेकर भागे। जायशा ने कहा तो वलीद ने हाथ बढ़ाकर गिलास उठाना चाहा लेकिन दूध इसके पहुंच से दूर था। पहले पैसे फिर ये। वो बोली तो वलीद ने रकम पूछी, 20-30 हज़ार। जायशा ने कहा तो वलीद ने हैरत से इसे देखा तो कि लड़कियां तो 1,00,000-2 लाख मांगती और इसे 20,000, थोड़ा और मांग लो। गुड़िया शाह ने कहा तो मुस्कुराई। सहर इसकी मुस्कुराहट की बजाय जान के हंसी। चलो 1-2 लाख दे दो। वो बोली तो वलीद चेक साइन करके इसे दे दिया। ऐसे कैसे, ये तो कम है। नहीं जायशा, पूरे 1 लाख है। वलीद ने नासमझी से कहा तो मैंने 1-2 लाख यानी 3 लाख मांगे हैं। वहाँ के घुमाती बोली तो मीर और वलीद का मुंह हैरत से खुला और वो देखकर हंसने लगी। ये ज़्यादा है भाई, तुम भला क्या करोगी इतने पैसों का? वलीद ने मासूम से शक्ल बनाई तो सब हंसने लगे। भाई दो ना, हद है, कंजूसी क्यों कर रहे हो? हाँ। जायशा ने आंखें छोटी करके इसे घूरते हुए पूछा तो वलीद ने मसनूई दुख चेहरे पर लाते इसे चेक साइन करके दिया। कोई बात नहीं बेटा, ये तो आम सी बात है कि हर शादी में दूल्हा लुटता ही है। मीर ने दांत दिखाते हुए कहा। हाँ, इसीलिए तो तुमने सीधा वलीमा ही कर लिया है ना? वलीद ने इसे देखते तंज मारा तो मीर ने कहका लगाया। कुछ रस्मों और पिक्चर्स क्लिक करवाते रुखसती का शोर उठा। सहर की आंखें आयला खान को याद करते नम हुई थी। बेकदरों को याद नहीं क्या करते? जायशा ने इसको गले लगाते हुए कहा तो सहर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। आली ने कुरान के साए में से रुखसत किया। मीर और अलीना भी साथ सबसे मिलते गाड़ी में बैठते मलिक हाउस की तरफ रवाना हुए। जायशा ने इधर उधर देखा, इसे जैन कहीं भी नजर न आया। मेहमानों की जाती वो अली के साथ लेती हवेली के पिछली तरफ बढ़ी। अलीना से मालूम हुआ था जब वो उदास होता था वो वहीं पाया जाता था। ये तो आधा भी नहीं जिस पे तड़प उठे हो, तूने देखा ही नहीं, हिजर मुकम्मल जाना।
زین حویلی کے پچھلی سائڈ بنے سوئمنگ پول پہ پاؤں ڈالے بیٹھا تھا۔ اداس ہونے کی کیا وجہ ہے؟ علی نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا تو وہ آنکھیں صاف کرتا اسی طرف مڑا۔ عائشہ کو دیکھا وہ پھر سے اپنے کی پر خود کو شرمندگی کے گہرائی میں ڈوبتے سر جھکا گیا تھا۔ دیکھو زین، جو ہوا اسے بھول جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھو۔ تمہاری بہنوں کی شادی ہوئی ہے، تمہاری فیملی کو تمہاری ضرورت ہے، ان کے پاس جاؤ، ان کو خوش رکھو اور خود بھی خوش رہو۔ عائشہ نے اسے شرمندہ دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، اور میں نے تمہارے لیے ایک پیاری سی لڑکی دیکھی ہے جو تمہارے گھر والوں کو بھی بہت پسند ہے، اور مجھے امید ہے تم اس بار کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤ گے۔ عائشہ نے ایک امید سے پوچھا تو زین نے پانی کی لہروں سے دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ خوش رہو اور خوش رکھو، کیا پتا کب شادی ہو جائے۔ عادت سے مجبور ہو، اینڈ میں ان کو ہنسا گئی تھی۔ اب چلو ادھر اکیلے کیا کر رہے ہو؟ ان دونوں کے ساتھ وہ شاہ بی بی کے پاس آئیں۔ لے دادی، لڑکا مان گیا ہے، بس اب آپ اس کا منہ اور ہاتھ پیلے کروا دیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ شاہ بی بی نے عائشہ کا سر چوما۔ اللہ تم دونوں کو ڈھیر ساری خوشیوں سے نوازے۔ وہ ان دونوں کو ساتھ دیکھتے ہوئے بولی، اجازت دیں پھر؟ علی نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی۔ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی، کتنا درد دیا تھا ان کے پوتے نے انہیں، لیکن پھر بھی وہ رحمدلی دکھا گئی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھتے ملتان روا نہ ہوئے تھے۔ دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے، جدائی ہم نشینوں کی بڑی غمگین ہوتی ہے۔ آج مجھے یہ بتانے کی اجازت دے دو، آج مجھے یہ شام سجانے کی اجازت دے دو۔ چاہنا اپنے عشق میں مجھے قید کر لو، آج جان تم پر لوٹانے کی اجازت دے دو۔ میر اس کو لیے اندر آیا۔ رضا صاحب نے مسکرا کر ان کا ویلکم کیا۔ ماشاءاللہ میر، بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ رضا صاحب نے دونوں کی نظر اتارتے ہوئے کہا تو علینا نے شرم سے سر جھکا لیا۔ جاؤ میر، بچی کو روم میں لے جاؤ، بچی تھک گئی ہوگی۔ رضا صاحب نے علینا کے چہرے پر تھکاوٹ کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا تو اس کو لیتے روم میں آیا۔ روم میں قدم رکھتے ہی پھولوں کی خوشبو محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نفاست سے سجے اس روم کی دیواروں پر پھولوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھی جو ہر طرف خوشبو بکھیرے ہوئے تھی۔ وہ اس سب کو دیکھتی دھکتے سر کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی اس کی آنکھوں میں پسندیدگی جھلک رہی تھی۔ میر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ کیسی لگی ڈیکوریشن؟ میر نے اس کو دیکھتے دھیمی لہجے میں پوچھا۔ علینا نے اسے نم نظروں سے دیکھا۔ کتنا پیارا تھا وہ شخص، اس کے وہ لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھی۔ وہ آگے ہوتے اسے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ میر نے مسکرا کر اس سے گرد بازو حائل کیے، اسے اور قریب کیا۔ کیا ہوا علینا میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ اپنی شرٹ بھیگی محسوس کرتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولا، تم بہت برے ہو، نہ جانے کیا جادو کیا ہے مجھ پہ کہ مجھے اب تمہارے بغیر گزارا نہیں۔ میرا بس تمہارے ساتھ رہنے کا دل کرتا ہے، تم جادوگر میرے دل و دماغ پر چھانے لگے ہو۔ وہ بے بسی سے روتے بولی۔ پہلے تو میر حیران ہوا، پھر اس کی بات سمجھتے گہرا مسکرایا۔ جادو تو کیا ہے لیکن میں نے نہیں، میری محبت نے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا۔ وہ اس کو اپنے پاس محسوس کرتے پرسکون ہوئی تھی۔ وہ شکر گزار تھی اپنے رب کی جس نے اسے اتنا پیارا اور چاہنے والا ہمسفر دیا تھا۔ اتنا بھاری لہنگا پہن کر اتنی ساری جویلری پہن لی، تم نے حالت دیکھی ہے اپنی؟ پہلے تو کچھ کھاتی نہیں، اوپر سے ہیوی ڈریس جویلری، شکر کرو میری تھی تمہارے پاس، ورنہ ابھی تک ان کو اتارنے کی کوشش میں لگی تھی۔ اس کو جویلری اتارتے وہ اس کو گھورتے بولا۔ علینا نے ہلکی سے مسکراہٹ سے اس کو دیکھا۔ صرف ڈریس تھوڑا ہیوی ہے اور جھمکے تو بہت ہلکے ہیں، چلو بس زیادہ باتیں مت کرو، یہ چینج کر لو۔ اس کے ہاتھ میں اپنی شرٹ پکڑاتے وہ ہنس کر بولا۔ علینا نے سر کو نفی میں ہلا کر چینجنگ روم میں گھسی۔ میر بھی کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ علینا چینج کر کے بیڈ پر بیٹھی۔ میر نے دوسرا گلاس اس کو پکڑایا جس کو دیکھ کر علینا نے منہ بگاڑا۔ چپ چاپ پیو۔ میر نے اس کو گھوری سے نوازا۔ علینا نے منہ بناتے دودھ پی ہی لیا۔ گڈ۔ میر نے اسے گلاس دے کر سائڈ پہ رکھا۔ علینا کے بالوں کا میسی سے جوڑا بناتے وہ اس کو لٹاتے خود گلاس اٹھاتے کچن میں گیا۔ اس کو دھو کر رکھتے واپس آیا تو علینا اس کے انتظار میں تھی۔ اس کے ساتھ لیٹتے ہی علینا نے اس کے سینے پر سر رکھتے سکون سے آنکھیں بند کی۔ میر اس کے بال سہلانے لگا تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ اتنی عادت ہو چکی تھی اسے میر کی کہ اس کے بنا تو وہ کھانا کھائے سونا بھی بھول جایا کرتی تھی۔ جہاں حسن ہے آتش افروز عشق، وہاں گرم جوشی میں ہے سوز عشق۔ جہاں حسن کا باغ سیراب ہے وہاں بلبل عشق کے بےتاب ہے۔ جہاں حسن کی شمع میں ہے نور بار وہاں عشق قرباں پہ ہے پروانہ وار۔ جہاں حسن کا گرم بازار ہے وہاں جوش دل خریدار ہے، مگر حسن ہے خسرو محتشم کے ہے عالم ایک بندہ بے درم۔ علی ہٹو، کیا ہے؟ موٹی گاڑی کو سائڈ پر روکتے وہ کب سے اس کو اپنے ساتھ لگائی سے محسوس کر رہا تھا۔ دم گھٹنے پر وہ چیخی۔ علی ہنستے ہوئے پیچھے ہوا۔ اتنے میں ہی بس ہو گئی یار، اسی لیے کہتا ہوں کھانا وانا کھایا کرو۔ عالیہ نے بدتمیزی نہیں کرو۔ شرمانے کی کوشش ناکام ہوئی تو وہ اسے خفگی سے دیکھتے بولی۔ اس کی شکل دیکھ کر علی نے کہکا لگایا تو عائشہ کا چہرہ غصے سے لال ہوا۔ جو نہیں آتا وہ کرنے کی کوشش ہی مت کیا کرو نا شونا۔ اس کے ہاتھوں سے گجرے نکالتے بولا۔ عائشہ نے چہرہ دوسری طرف کیا، ناراضگی کا اظہار تھا یا شاید وہ اس سے گھبرا رہی تھی۔ آئی لو یو، وہ دھیمے لہجے میں اسے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ ساکت ہوئی، حیرت سے دیکھا۔ پہلی بار ہی تو اس نے یہ الفاظ کہے تھے،
تو عالی اس کی حیرت سے بھری بڑی آنکھوں پر ہلکی سے پھونک ماری۔ عائشہ نے جلدی سے آنکھیں بند کی۔ ایسے نہ کیا کرو شونا، انسان ہوں، ہر وقت کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ وہ اس کے گالوں پر ہونٹ رکھتے بولا تو عائشہ پیچھے ہوتی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ عالی نے سر جھٹکتے گاڑی سٹارٹ کی۔ ملتان جانے کی بجائے وہ اسے وہیں کے سب سے فیمس ہوٹل لے آیا تھا۔ آپ جاؤ میں آتا ہوں۔ ان کے جاتی مینیجر نے ان کو چابی پکڑائی تو عالی نے اسے چابی دیتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتی روم کی طرف بڑھی۔ جی چاہتا ہے تم سے عشق بھری بات ہو، چاند تارے ہو اور لمبی رات ہو، احساس ہو اور تمہارا ساتھ ہو، یہی سلسلہ تمام رات تمہارے ساتھ ہو۔ وہ کب سے بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی۔ ولید تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، نہ جانے کہاں گیا ہوا تھا۔ السلام علیکم، وہ اندر آتے بولا تو سہر نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ میں بیٹھ جاؤں؟ ولید نے بیڈ کے قریب کھڑے ہوتے پوچھا تو سہر نے سر اس بات میں ہلایا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر سے اجازت طلب کرنے لگا۔ جی بیٹھ جائیں، وہ آہستہ سے بولا۔ بیٹھ جاؤں؟ وہ اس کو زج کرنے والے انداز میں بولا۔ نہیں، جس منہ سے آئے ہیں اسی منہ کو لے کر جائیں یہاں سے، ادھر سے تشریف لے جائیں، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ ولید ہنستے ہوئے بیڈ پر بیٹھا اور اس کو کمفرٹیبل فیل کروانا چاہ رہا تھا۔ کیسی ہیں؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ بندہ آپ کو دیکھ کر ہی ٹھیک ہو چکا ہے، باقی دل کا معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ وہ شاید سے گویا ہوا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کو پریشانی سے دیکھتی بولی تو ولید ہنسا تھا۔ میرا دل کہہ رہا ہے مجھے محبت ہے آپ سے، دل کہہ رہا ہے اپنے دل آپ کو اور آپ کا دل خود لے لوں۔ اب آپ دیں گی اجازت؟ گمبھیر مگر دھیمے لہجے میں وہ اجازت طلب کرنے لگا تھا۔ سیر کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ ولید نے مسکراتے ہوئے اس کو اپنے قریب کیا۔ سیر نے دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالتے اسے سینے پر ہاتھ رکھتے آنکھیں میچی تھی۔ ریلیکس، میں کبھی بھی آپ کو درد نہیں دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں گا۔ اگر کہیں غلطی ہو جائے اور میں آپ کو تکلیف سے دوچار کر دوں تو بے شک آپ مجھے کان کھینچ لینا۔ اس کو کانپتا محسوس ہوا تو وہ اس کو خود سے لگا، اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ سیر نے اس کے کالر کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ ولید نے لائٹ بند کرتے اس کی جویلری اتارتے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا اور قریب سے قریب تر ہوتے اس کے سماعتوں میں پیار بھری سرگوشیاں کرنے لگا۔ وہ اپنے ہر عمل سے اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ کتنی انمول اور کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کی زندگی میں۔ عشق کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جاگتی آنکھوں کے بھی کچھ خواب ہوا کرتے ہیں، ہر کوئی رو کے دکھا دے ضروری تو نہیں، خشک آنکھوں میں بھی سیلاب ہوا کرتے ہیں۔ پھولوں سے سجے روم میں قدم رکھتے اس نے لمبی سانس بھرتے خوشبو کو اپنے سانسوں میں بسایا تھا۔ اسے نظر گھما کر روم کو دیکھا جو نہایت ہی نفاست سے سجا ہوا تھا۔ جگہ جگہ پھول موجود تھے۔ بیڈ کے پھولوں کی لڑیوں اور ارد گرد سفید پردے لٹک رہے تھے جنہوں نے آتے بیڈ کو چھپا رکھا تھا۔ ویری نائس، تو تعریف کرتے بیڈ پر لیٹی۔ تھکان کی وجہ سے وہ وہیں لیٹ کر سو گئی تھی۔ عالی روم میں آیا تو اسے دیکھا جو ٹانکیں بیڈ سے نیچے لٹکا گہری نیند میں تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ڈریس لیتے واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر وہ اسے قریب آیا۔ عائشہ کو یوں ارد گرد سے لاپرواہ ہو کر سونا اس کے دل کو دنیا کو ہلا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اس کے اوپر جھکا، بالوں سے نکلتی پانی کی بوندیں اس کے چہرے پہ پڑی تو وہ کسمسائی۔ عالی نے اسے گردن میں منہ چھپایا، گردن پر سانسوں کی تپش سے وہ بے چین ہوئی تھی۔ نیند کے خمار سے سرخ ہوتی آنکھیں کھولی اور عالی کو دیکھا۔ عین اسی وقت عالی نے سر اٹھا کے اسی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ نظر آنکھوں سے ہوتی ہونٹوں پر رکی، سرخی مائل ہونٹ اس سے بہکا رہے تھے۔ وہ بے خود ہوتی اسے سانسوں کو اپنی دسترس میں لے گیا تھا۔ عائشہ نے آنکھیں بند کی، سانس رکنے پر وہ اس کے سانسوں پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کر گئی تھی۔ گہرے گہرے سانس بھرتی اس کو دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ شونا میری زندگی بن گئی ہو تم، اب تو تمہارے بنا سانس لینا بھی دوبھر ہو جاتا ہے۔ شونا تم میری ہونا صرف میری، وہ اس کے چہرے کو جا بجا اپنے لبوں سے چھوتے بول رہا تھا۔ عائشہ نے بمشکل سانس لیا تھا، وہ اس میں گم ہونے لگا تھا، اسے بھی خود میں الجھانے لگا تھا۔ ملیں گے ضرور زندگی کے کسی موڑ پر، کہانی ابھی رکی ہے، ختم نہیں ہوئی، ختم شد۔